جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صبح 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے بیانات اور سلسلوں کے آغاز میں درود و سلام کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالیں، غور کریں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر اس میں کمزوری ہے، کمی ہے تو پوری کیجیے۔ یہ درود پاک انشاءاللہ ہمیں نیکیاں بھی دلوائے گا۔ درود پاک پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ مصائب و آلام کا حل درود و سلام ہے، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے سلسلے مدنی کلینک میں حاضر ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ ان باتوں سے آگاہی دی جائے گی کہ جس سے ہم صحت حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ صحت ملیں گی تو اس صحت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کریں گے۔ آج ہم جو سلسلہ جس بیماری کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے دانتوں کی اور مسوڑوں کی بیماریوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دانت، اور دن میں ہم اس کا استعمال میں سمجھتا ہوں کہ بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہو اور دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور بے حد ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دانت ہی ناکارہ ہو جائیں، دانت میں درد پیدا ہو جائے، پائریا ہو جائے، دانت سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، اس طرح کے امراض ہوں تو بڑی کوفت ہوتی ہے، کھانا بد مزہ ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک کراہت سی پیدا ہو جاتی ہے لائف کے اندر۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ اس بیماری کے حوالے سے کہ دانت میں درد کیوں ہوتا ہے، مسوڑے کیوں پھولتے ہیں، بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے سلسلے میں روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں اور یونانی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو تینوں کا یہ مجموعہ ہے ہمارا سلسلہ، روحانی علاج، طبی یونانی علاج، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ کلپس بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم ڈینٹل سرجن کے بھی کچھ مشورے آپ کو انشاءاللہ الرحمن دیں گے، بڑے کارآمد باتیں ہیں اس میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ڈاکٹر صاحب، دانتوں کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ منہ جو ہے وہ انسان اس کا استعمال تو دن بھر میں رہتا ہی ہے، 3 وقت کھانا کھانا چاہیے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دن بھر چلتی رہتی ہیں، اس کا تعلق ظاہر ہے کہ کھانے پینے سے ہے۔ اور جب یہ درد ہو جائے الامان والحفیظ، بہت سارے، جیسے آپ نے پچھلے دنوں گردے کے درد کا فرمایا تھا کہ وہ درد ایسا چین نہیں لینے دیتا، ایسے ہی دانت کا درد بھی ہے، اگر یہ لاحق ہو جائے تو پھر جو ہے وہ مریض مطلب یوں کہ بہت بے قل بے چین ہو جاتا ہے، رات کی نیند اس کی اڑ جاتی ہے، کھانے پینے سے یوں سمجھ لیں کہ ٹیمپریری طور پر وہ معذور ہو جاتا ہے۔ تو دانتوں کی کیا اہمیت ہے؟ عموماً جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس پر توجہ مطلب نہیں ہوتی، ٹیمپریری حل نکال کر چلا دیا جاتا ہے کام، حالانکہ یہ وہ پارٹ ہے جو پورا دن جو ہے وہ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں ہم دانتوں کو۔ لوگ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ لیں گے کہ دانتوں کا بیسیکلی کام کیا ہے، جی، اور پھر اس کے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا؟ صحیح۔
دیکھیں جس میں آج جو ہم نے ٹاپک دانتوں کے حوالے سے چنا ہے، ویسے تو فی زمانہ دیکھا جائے جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہم لوگ اپنی صحت کے معاملے میں تھوڑے سے کوتاہی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے دانتوں کے معاملے میں کچھ زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ دانتوں کی کیئر بہت ہی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت علامت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، دانتوں میں تکلیف اس وقت علامت شروع ہوتی ہے جب آپ کی تکلیف آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے، وہ ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا۔ تو دانت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کی جسمانی خوبصورتی کے لیے، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، آپ کے بولنے کے لیے جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ اگر دیکھیں نا جس کے دانت نہیں ہوں گے نا اس کے الفاظ بھی صحیح نہیں نکل پائیں گے، جس کے دانت نہیں ہوں گے صحیح وہ بول بھی صحیح نہیں پائے گا، جس کے دانت خراب ہوں گے اس کے منہ سے اسمیل بھی آئے گی، بدبو بھی آئے گی، وہ کسی کسی مجلس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، شرمندگی الگ ہوگی۔ تو دانت کی بیسیکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، لیکن بدقسمتی سے جتنی زیادہ امپورٹنس دانت کی ہے اتنا ہی ہم اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نیگلیجنس جو ہے ہماری ابھی شروع نہیں ہوتی، یہ رائٹ فرام دا بگننگ بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جو بچوں کو جو ہے دانت صاف کرنے کے لیے کہہ تو دیتے ہیں، لیکن ان کو دانت صاف کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، ان کو دانت صاف کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں واش روم میں جا کے اس بچے کو ٹرین کرنا پڑے گا، اس کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، جو آگے جا کے پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے بچے کی دانت نہ صاف کرنے کی، جو آگے جا کے جیسی جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر، اس میں جیسے دانت ہیں جو قدرت کی طرف سے موجود ہے منہ کے اندر، ان کا جیسے فائدہ کیا ہے؟ جیسے جو کھانے پینے کی ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، کیا دانتوں کا اس سے کوئی تعلق ہے کھانے پینے کا؟ دیکھیں 100% تعلق ہے آپ کے دانتوں کا، کیونکہ دانت ہوں گے تو آپ جو بھی آپ غذا استعمال کرتے ہیں، چبانے کا جو گرائنڈنگ والا اس کا گرائنڈنگ کا کام، یعنی کہ اس کو پیسنے کا کام، اس کو نرم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، دانت کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے جس کو شاید توجہ نہیں دیتے، وہ ہوتا ہے ہمارا لعاب۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لعاب ایسی نہیں ہے ہماری کھانے کا جو نارمل فزیولوجی نا دانتوں کی، لعاب اور یہ چبانا، ایگزیکٹلی اس پہ توجہ پہلے دے دیتے ہیں، وہی آتی ہے نا۔ دیکھیں آپ نے کوئی بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم نے ڈائجسٹو سسٹم پہ یعنی نظام ہضم پہ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ کا نظام ہضم آپ کے منہ پہ جب ایک دانہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز ہے، جب آپ نے کوئی بھی نوالا وغیرہ یا کوئی بھی لقمہ وغیرہ آپ نے منہ میں ڈالا، اب وہ ڈائریکٹلی نہیں جائے گا پیٹ میں، اب اس کو آپ کرش کریں گے، چبائیں گے۔ اس کو چبانے کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر لعاب ملتا ہے، اس میں انزائمز آتے ہیں، آپ کے گم سے آپ کے تھوک کے ساتھ وہ ملتے ہیں، اس کے اندر وہ نظام ہضم میں مدد دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر جیسے بغیر چبائے کھانا کھا لیں اور کھانا ایسے ہی پیٹ میں چلے یا پھر آنتوں پہ چلے تو اس کے بھی کوئی نقصان ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یقیناً نقصان ہوتے ہیں، بات وہیں آتی ہے کہ اگر دانتوں کا کام صحیح سے نہیں لیا گیا تو دانتوں کا کام ہاتھوں سے لیا جائے، وہ اس میں یقیناً پرابلم ہوتی ہے۔ جو آپ کا جو مثال اس طرح آپ کریں کہ کوئی گرائنڈر مشین ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، ایک گرائنڈر مشین کے اندر آپ ایک ثابت سیب کو ڈال دیں، صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کو کرش کرنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو گرائنڈر مشین ہے اس کے جو بلیڈز ہیں وہ بہت زیادہ ریزسٹ کریں گے اس کو کرش کرنے میں، لیکن اسی کو اگر آپ پیسز کر کے ڈالیں گے تو بڑا ایزیلی کرش کر جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارا معدے کا سسٹم ہے کہ آپ کوئی بھی چیز چبا کے اس کو نرم کر کے، اور دانتوں کے ذریعے ہی یہ ممکن دانتوں کے ذریعے ہی ہے وہ کر کے آپ کے نظام ہضم میں جاتی ہے، لعاب کے ذریعے اس میں شامل ہو کے انزائمس وغیرہ مل کے ہاضمے میں جاتی ہے، ہاضمہ آپ کا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے لقمے لے کے جلد بازی میں کھاتے ہیں، 2 ایشوز، ایک تو معدے کو آپ کو ڈبل ورک کرنا پڑے گا اس کو کرش کرنے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ گیسٹرائٹس، پیپٹیک السر ہو سکتا ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں میں کہ جب معدے کو ڈبل ورک کرنا پڑے گا تو ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہو جائیں گی، آپ کی تیزابیت کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی۔ جب تیزابیت کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی یہ کیفیت ڈیولپ ہو جائے گی کہ تیزابیت بڑھ گئی ہے، سینے میں جلن ہو گئی ہے، بھاری پن ہو گیا ہے، الٹی کی کیفیت ہو رہی ہے، متلی کیفیت ہو رہی ہے، یہ کیفیت
آپ میں آ جائے گی. پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب رات کو کھانا کھایا تھا, ہضم نہیں ہوا. بھائی کھایا تو تھا, ایک تو رات کا کھانے کے بعد آپ کو جو ایک کام کرنا چاہیے تھا, یعنی چہل قدمی کرنی چاہیے تھی, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا, ایک تو وہ نہیں کیا. دوسرا ہمارے یہاں جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا جلدی جلدی کھانے کا, جلدی جلدی کھانے کا, جلدی جلدی پیٹ میں اتارنے والی بات ہے. کھانا تو ہی پیٹ میں اتارنے والی بات ہے, تو وہ پیٹ میں آپ نے اتار دیا, آپ نے کرش نہیں کیا, اس کے جو اصول ہیں اس کو پورا نہیں کیا. تو اب جب کسی بھی چیز کے اصول کو آپ پورا نہیں کریں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں یقیناً نقصان. یہ جو جیسے اگر دانتوں کے سے استعمال صحیح نہیں کیا, کھانا میدے میں گیا تو میدے میں السر ممکن ہے, ہارٹ برن یعنی تیزابیت وغیرہ ہو سکتی ہے. اب یہ جیسے آنتوں میں جاتا ہے, آنتوں میں بھی السر ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, آنتوں میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہاں سے کرش ہو کے جائے گا تو آنتوں میں بھی جائے گا. اور آنتوں میں دیکھیں وہاں یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا کس قسم کا کھایا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر آپ نے بہت زیادہ آئلی استعمال کر لیا, بہت مسالے دار استعمال کر لیا, تو وہ آگے جا کے آپ کے آنتوں کو بھی نقصان دے گا, وہ آپ کی جو ہے معدے کو بھی نقصان دے گا. دونوں جگہ پہ آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے عام عموماً کمپلین یہ دیکھی جاتی ہے قبض کی پرابلم. کیا جیسے کھانا صحیح سے چبا کے اگر نہ کھایا گیا ہو, دانتوں کا استعمال صحیح نہ کیا گیا ہو, تو اس سے بدہضمی اور قبض کی کیفیت ہو سکتی ہے. بہت بڑا ریلیشن ہے, بہت بڑا ریلیشن ہے کہ اگر آپ کو کھانا اگر صحیح طریقے سے چبا کے استعمال کر لیں تو آپ, اور ایک اس چیز سے ہٹ کے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, صحیح ہے بالکل, اس سے ہٹ کے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. فرض کریں گوشت استعمال کریں, گوشت کو بھی اگر صحیح طریقے سے آپ چبا کے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ایک تو نظام ہضم میں بہتری آتی ہے, پھر قبض کی کیفیت میں کمی آتی ہے. ختم نہیں ہوتا, کمی آتی ہے, کیونکہ اس کے لیے جب تک فائبر آپ نہیں لیں گے قبض کی کیفیت تو آپ کی برقرار رہے گی. اس کا مطلب باپو یہ صرف دانتوں کے استعمال سے 6-7 بیماریاں کم و بیش جو ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, میں غور کر رہا تھا آپ کی بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے ہیں کس مقصد کے لیے بنائے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح. وہ مقصد جو ہے اس کا, ہم نے جو چیز لی اس کو ہم نے چبانا ہے, تو دانت نے وہ کام کرنا ہے نا. بالکل. اچھا وہ کام نہیں کر رہے اور دھکیل رہے ہیں, کہ جلدی کھا لیں. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں, ہرس بھی شامل ہوتی ہے کہ بہت سارا کھا لوں میں, رہ نہ جاؤں, آخری لقمہ بھی جو ہے نا وہ میں نے مطلب جو ہے وہ اینڈ تک لینا ہے اس کو. اچھا خصوصاً اب یہ شادیوں میں ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ساری ڈشز جو ہیں وہ میں نے اس کو چیک کر لوں گا کیسے وہ, ٹھیک ہے نا. اگر سویٹس کی ڈش زیادہ ہیں تو اگر 2-3 ہیں تو تینوں لینی ہے میں نے, اور سارے ہی کھانے استعمال کرنے ہیں میں نے. اب اس کی صحت اس بات کی اس کو اجازت نہیں دے رہی. اچھا اجازت بھی دے رہی ہے تو چبا کر ہی دے رہی ہے نا کہ دانتوں کا کام وہ کرے گا. اب یہ جو بات نے اپنی گفتگو فرمائی کہ اگر اس نے چبایا نہیں, عموماً اس میں کرنی پڑتی محنت. محنت جو ہے وہ کرنی نہیں ہے, اگر چباؤں گا تو تاخیر ہو جائے گی. اچھا پھر یہ عادت ایسی بن جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ شادی ہو یا گھر میں نارمل کھانا کھا رہا ہو شخص, اب اس کی عادت بن گئی ہے کہ بغیر چبائے اس نے نوالے انڈیل دینے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بغیر چبائے کھانے کو جو ہے انڈیل رہا ہوتا ہے, اور پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیں گی, دانتوں کی بھی اور آنتوں کی بھی. السر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, بدہضمی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تیزابیت بھی ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ ہم پہلا ہی عمل اپنا صحیح کریں کہ اچھی طریقے سے چبا لیں. ایک نوالا ہم لے رہے ہیں, اس نوالے کو اچھی طریقے سے چبائیں. اچھا نوالا لینے میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ نوالا اپنے منہ کے سائز سے بھی آپ سمجھیں کہ جتنا لینا چاہیے. اچھا پھر اب وہ کہیں گے بھائی منہ سے کیسے بڑا ہو سکتا ہے, فولڈ کر لیتے ہیں اس کو, نوالے کو فولڈ کرتے ہیں, اور وہ نوالا جب فولڈ کیا تو وہ 2 نوالے بن گئے ہیں, ایک روٹی ہے اور ایک ڈبل روٹی ہے. تو یہ ڈبل ہے نوالا. اب ڈبل نوالا اس نے لیا اور پھر اس کے اندر چبایا بھی نہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچا کہ جناب یہ معاملہ ہے, تو اب تیزابیت بھی ہے, آنتوں کی سوجن بھی ہے, اور پھر آگے چل کر دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں. اگر پہلے ہی اسٹیج پر ہم اس کی عادت صحیح کر لیں, اور امیر اہل سنت جو ہے وہ کھانے کی نیت کروانے میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کئی مرتبہ کہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اچھی طرح سے چبا کر کھاؤں گا, یہ نیت تو کرواتے ہیں, مگر چونکہ عادت پختہ ہوتی ہے تو کتنی مرتبہ چبانا ہے اور جو ہے وہ چبانا بھی ہے یا نہیں ہے وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو. تو اگر اس کی عادت بڑھ گئی انشاءاللہ الرحمن تو آپ کے لقمے جب اچھی طرح سے آپ دانتوں سے چبا لیں گے تو بہت جلدی ہضم ہو جائیں گے, ہاضمہ صحیح رہے گا آپ کا, تو پھر قبض کی بیماری اور دیگر امراض جو ہے وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. صحت اچھی رہے گی, صحت اچھی رہے گی انشاءاللہ الرحمن, آپ کے کام کاج میں بھی آپ کو دل لگے گا, عبادت میں بھی دل لگے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا جناب کہ آپ نے دانتوں کا کام,
کام بتا دیا آپ نے. شیپ جو ہوتے ہیں دانت کے, کوئی دانت جو ہے وہ بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے, تو پھر کسی کا معاملہ داڑھ کا ہے. اس کی بھی نمبرنگ ہے نا کچھ, جو 1 2 3 رائٹ پر ہے تو لیفٹ پر ہے, اس کے بھی کچھ نام ہیں وہ. اس میں ایک عربی میں بھی اس کے نام ہے. جب تجوید ہم پڑھتے ہیں نا, ثنایا اولیاء ہے تو سفلا ہے, تو جو تجوید پڑھتے ہیں قرآن مجید تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ زبان کہاں لگے گی. تو اب جب وہ نام لگے ثنایا اولیاء ہے تو اوپر کے فلاں دانتوں پر زبان کی جڑ لگنی چاہیے. تو نیچے کے دانت کو, جو آگے کے 2 دانت ہیں, سفلا کہتے ہیں, اور اوپر والے دانتوں کو ثنایا اولیاء کہتے ہیں. تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ یہ نام تو ہوں گے اس کے اندر. اس میں مختلف نام انسائزرز اور کینائنز ہیں. وہ اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے جو نام ہوتے ہیں, مولر ٹیتھ ہوتے ہیں, انسائزر ٹیتھ ہوتے ہیں, کینائن ہوتے ہیں, اس قسم کے نام سے مختلف. فرنٹ کے جو ہیں یہ زیادہ تر کاٹنے کے لیے ہیں, پیچھے کے جو دانت ہیں یہ چبانے کے لیے. اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمارے دانتوں کی شیپ کو غور کریں تو 3 قسم کے دانت آپ کو ملتے ہیں. ایک تو داڑھ, یعنی پیچھے کی طرف جو 3 اوپر 3 نیچے 3 دائیں 3 بائیں, یعنی ٹوٹل کم و بیش 12 داڑھیں. ٹھیک. ایک چپٹے دانت فرنٹ پہ ہوتے ہیں جو 4 اوپر 4 نیچے کم و بیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 فرنٹ پہ دانت نوکیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے؟ جی کیا ضرورت تھی اس قسم کے دانت دینے کی؟ کیا سمپل دانت اگر چپٹے ہی بنا دیتے, یا اس کو مسوڑے سٹائل میں بنا دیتے؟ کراش ہی تو کرنا تھا. ہاں, ان سب کا اپنا ایک کام فنکشن ہے. اگر ہم غور کریں, جو گھاس کھانے والے جانور ہیں, اگر ہم ان کے دانتوں پہ غور کریں تو اس میں صرف آپ کو چپٹے دانت ملیں گے, اس میں نوکیلے دانت نہیں ملیں گے آپ کو. اللہ کی قدرت ہے. اور اگر جو گوشت کھانے والا جانور ہے اس میں آپ کو چپٹے دانت نہیں ملیں گے, اس میں نوکیلے ملیں گے. ہم کو اللہ عز و جل نے یہ دونوں چیزیں دے رکھی. آپ یہ دیکھیں, گوشت کھانے والے جانور کو آپ گھاس نہیں کھلا سکتے, اور گھاس کھانے والے جانور کو گوشت نہیں کھلا سکتے. اللہ عز و جل نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے, لیکن فی زمانہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم گوشت کے پیچھے زیادہ, سبزیوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. جو نوکیلے دانت ہیں ان کا کام ہی گوشت کو کرش کرنا, توڑنا, کھینچ کے. اسی طرح جو داڑھیں ہیں ان کا کام ہی اس کو چبانا ہے, اس کے باریک پیسز میں کرنا ہے. اسی طرح لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے کام کرتے ہیں, صرف گوشت ہی کام کرتے ہیں, یعنی فطرت سے ہٹ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ یقیناً اپنے لیے ہی پرابلم کریٹ کریں گے. جب آپ ضرورت سے زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے. جب پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو کولیسٹرول ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. کولیسٹرول ہو گیا تو کارڈک پرابلم کے چانسز زیادہ ہو گئے, بلڈ پریشر کے چانسز زیادہ ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ایک فطری چیز کو آپ نے نہیں کیا اور اس کے بدلے آپ کو نقصان کیا ہوا. تو اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ عز و جل نے اگر ہمیں دانت جیسی نعمت دی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کے لیے, جس کا اکثر و بیشتر دیکھا گیا لوگ اتنے شوق سے سبزیاں وغیرہ نہیں استعمال کرتے, جبکہ سبزیاں کھانے سے جسمانی صحت بہت بہتر رہتی ہے. اس میں آپ کے قبض کے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر رہتے ہیں, آپ کے معدے کے معاملات بہت بہتر رہتے ہیں, آپ کے دل کے معاملات بہت بہتر رہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. گوشت کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا, اعتدال تو رہے گا. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں بنائی ہیں تو ان سب کا استعمال کرے گا تو اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں اس کے متعلق تو اس پر عموماً اہمیت نہیں دی جاتی کہ بھئی دودھ کے دانت ہیں نا, یہ تو جھڑ جائیں گے. اس وقت کیا کیئر کرنی چاہیے دودھ کے دانتوں کی بھی؟ دودھ کے دانتوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے, اتنی ہی حفاظت کرنی چاہیے جتنے آپ نارمل دانتوں میں کرتے ہیں. اکثر والدین کہتے ہیں نکل جائیں گے, نئے دانت آ جائیں گے, لیکن
وہ دودھ کے دانت بیسیکلی سوچے نا نکلتے کیوں ہیں, ڈائریکٹلی پکے دانت کیوں نکلتے ہیں؟ وہ دودھ کے دانت نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسپیس بنتی ہے دانت کے لیے, ایک جگہ بنائی جاتی ہے, ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ہڈی کے اندر ہڈی کی ایک فریم سا بنایا جاتا ہے اس کی مضبوطی کے لیے, اس کی کوالٹی کے لیے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ دودھ کے دانت وقت سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے, ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے, کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, تو آپ کے جو نئے دانت آنے والے ہیں ان میں بھی سیم وہی ڈیفارمیٹی آپ کی ڈیولپ. یہ جو عموماً بچپن سے ہی جیسے دانتوں میں کیڑا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ سارا اس کا تعلق بچپنے سے ہی ہے. دیکھیں اس میں بیسیکلی دانتوں کی بیماریوں کا جو سب سے اہم وجہ ہے نا وہ ہے ہماری خوراک. صحیح. اور خوراک کے اندر مختلف انواع اقسام کی جو چیزیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دانتوں کی کیئر نہیں کرتے ہیں, یعنی صاف صفائی کے جو معاملات ہیں اس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. اب بچوں میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں. کیڑا لگنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے دانت میں کیڑا لگ گیا, وہ ایک واقعی میں کیڑا ہوتا ہے, ڈیمیج ہو جاتے ہیں آپ کی جو کیویٹیز ہوتی ہیں, اوپر جو آپ کے ہول ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اس قسم کی ایک فوٹیج ہے, وہ اگر دکھا دیں ایک. ہاں, کیویٹی کے حوالے سے جو ہے اب اس میں یہ سمجھ میں آئے گا کیویٹی بنتی کیسے, نقصان دانتوں کو کیسے ہوتا ہے. یہ تو بھی اس میں ڈاکٹر صاحب دکھا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہمارا نارمل داڑھوں کا بیسیکلی پہلے بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں اس کے اندر, اور اس کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے گرووز بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے گرووز یعنی کہ آپ کے بنے ہوئے ہیں. بیسیکلی جو چیز بھی خوراک, کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ ان گرووز میں جا کے جمع ہو جاتی ہیں, ان جگہ اسپیسز کے اندر آ کے رک جاتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں. اب وہ اگر یہ جمع ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیے اب یہ جمع ہوتی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں گروپ نیچے تک جا رہا ہے, ابھی یہ اوپر تہہ میں ہے آپ کی چیز, ٹھیک ہے. یعنی کالا پن جو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, یہ دیکھیں وہ جو گندگی ہے جو کھانے پینے کی ہے یہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. صحیح. جب یہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو آپ کی مسوڑوں کو انوالو کرتا ہے, اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب یہ یہاں نیچے جاتا ہے تو یہاں سے آپ کی علامات اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. یہ دیکھیں اب یہ دانت کا آپ نے کراس سیکشن دیا, جی, یعنی بیچ آدھا دانت دکھا رہے ہیں. آدھا دانت کا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو اسپیس تھا, وہی پیچھے والی سلائڈ لگائیں ذرا, یہ روکیے گا یہاں پہ. یہ جو اس میں اسپیس تھا ایک, وہاں سے جو ہے وہ نکلا ہے, نکلنے کے بعد وہ آپ کی نیچے کا جو ایک کیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر آ کے وہ جمع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جمع ہونے کے بعد جو ہے اس کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے, اور اس کے اندر جو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, باریک چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں, بہت باریک باریک ویسلز ہوتی ہیں, اس کے اندر نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کی صفائی کا طریقہ بھی ہے. یہ صفائی کا اس میں انہوں نے طریقہ بتایا. بیسکلی جو اس میں ڈاکٹر صاحب سمجھ میں یہی آیا کہ جو بھی چیز کھائیں پیے اس کے بعد منہ کو صاف ضرور کر لیں. بالکل. ورنہ اگر کھانے پینے کی چیزیں اسی طرح اس پہ رہ جاتی ہیں دانتوں کے بیچ میں یا دانتوں کے اوپر, تو کیویٹی بنتی ہے, جراثیم گرو کرتے ہیں, وہ پھر دانتوں کے اندر چلے جاتا ہے. جی, اندر جاتے ہیں, اسی کو کیڑا لگنا بولتے ہیں. اسی وہ اوپر جو ہے نا, وہ آپ نے دیکھا بلیکش کلر کا آیا نا, وہ بیسیکلی کیڑا لگنا کہلاتا ہے کہ اوپر آپ کے کیڑا لگ گیا ہے. اب آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو مسوڑوں کو انوالو کر جاتی ہے, سوجن ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ کی سویلنگ یعنی سوجن سی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. سوجن آنے کے بعد آپ کو پھر پہلی جو علامات آتی ہے نا وہ آتی ہے ٹھنڈا گرم لگنے کی. صحیح. پہلی علامت ٹھنڈا گرم لگنے کی آتی ہے. تو مطلب جہاں آپ کو ٹھنڈا گرم لگا اس کا مطلب ہے آپ کے دانت افیکٹ ہونا شروع ہو گئے, آپ کو احتیاط کرنی ہے اس کے اندر. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جیسے بہت زیادہ دانتوں کے لیے مضر صحت ہیں, جیسے پان گٹکا وغیرہ ہے, اس کے بارے میں دیکھیں. پان گٹکا میٹھی چیزیں یہ تو ہے ہی ہیں, اس میں تو وہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر وہ خوراک جو آپ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ پان ہے, گٹکا, ایون نارمل کھانا بھی اگر کھاتے ہیں, اس کے بعد اگر دانتوں کو صاف نہیں کرتے تو آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. باقی جو چیزیں آپ فرما رہے ہیں, پان گٹکا ہے, نسوار ہے, یا چائے کا استعمال زیادہ ہے, اسموکنگ ہے, میٹھے کا زیادہ استعمال ہے, تو یہ ان چیزوں کو مطلب یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ
ایگریویٹ کرتی ہیں, بڑھاتی ہیں زیادہ. اگر عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا رات کے ٹائم لوگ کھاتے ہیں میٹھا کھا کے, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ میٹھا کھائیں گے, گھر میں ایک آدھ ٹافی لے لیں گے یا ایک آدھ کوئی چیز میٹھی چیز منہ میں رکھ لیں گے, اس کے بعد وہ دانت نہیں صاف کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دانتوں کے جو جیسے ابھی میں نے دکھایا تھا کہ اس میں گرووز بنے ہوتے ہیں, لائنیں بنی ہوتی ہیں, اس میں کھانے کے ذرات پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا کیا ہے کہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں بیسیکلی, لیکن بیکٹیریا جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی جو اوپر والی لیئر ہے وہاں پہ بیکٹیریا جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بیکٹیریا جو ہے وہ ایک لیئر بنا دیتے ہیں, ایک تہہ بنا دیتے ہیں, اس کو بھی پلاک بولتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کو پلاک بولتے ہیں. اب یہی پلاک اگر مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہ نیچے تک پھیلتا ہے, اس کو پھر ٹارٹر بول جاتا ہے, یعنی کہ پھر اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ وہ ہارڈ ہو جاتا ہے, مسوڑوں سے خون آنا, درد ہونا. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ڈینٹل سرجن صاحب کا جو ہے وہ ایک کلپ بھی ہے, دکھائیے ناظرین کو کہ جو ہے وہ کیویٹی کیوں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, اور آپ ان کا ذرا ہمیں وہ کلپ دکھائیے گا. مسوڑوں سے خون آنا ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے مسوڑوں میں گمز میں سویلنگ آ رہی ہے. اب اس کی جو مین وجہ ہے وہ پلاک کا جمع رہنا ہے. پلاک ہمارے منہ میں 24 گھنٹے بن رہا ہے, اور پلاک کو ہٹانے کے لیے ہم برشنگ کرتے ہیں, مسواک کا استعمال کرتے ہیں. پلاک کے اندر کچھ جراثیم ہوتے ہیں جن کے ٹاکسنس کی وجہ سے مسوڑے سوج جاتے ہیں. اگر ہم صحیح برش نہ کریں, صحیح مسواک کا استعمال نہ کریں, فلاس نہ کریں, تو یہ پلاک جمع ہو کے ہارڈ ہو کے کیلکولس بن جاتا ہے, اور یہ جو کیلکولس ہے اس سے ہمارے مسوڑے سوج جاتے ہیں اور ہمارے مسوڑے سے سوجن بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب بلیڈنگ جب ہو رہی ہے یا مسوڑوں سے سوجن ہو رہی ہے, منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ مسوڑوں میں سوجن اور تکلیف ہے. اب اس سے ٹھیک کرنے کے لیے علاج کی ضرورت ہے, اسکیلنگ کی ضرورت ہے, گم ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی پلاک کا متعلق انہوں نے بتایا, اور جو یہ بنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر برشنگ کرنا کہا کہ جو ہے اس کے بعد اگر برش کیا جائے, مسواک کا بھی کہا گیا ہے, وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت ہے. جی خلیل بھائی, مسواک کے بارے میں کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں. آج بھی آپ کی بھی آپ کی ورکنگ ہے مسواک کے بارے میں نا, اس پہ کلینکل ریسرچ ہے, وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسواک کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے, اور اس کے بارے میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 69 پر کہ یوں ارشاد فرمایا, اس طرح سے تحریر فرمایا کہ دانتوں کے تمام امراض کا علاج. فرماتے ہیں کہ مسواک شریف دانتوں کے تمام امراض کا علاج ہے, جبکہ اس کو اصول کے مطابق کیا جائے. مسواک کو جو طریقہ کار ہے, اس حوالے سے چند ایک مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے. تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں. تحریر فرماتے ہیں کہ مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہماری, اس کے برابر اس کی موٹائی ہو. مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو, ورنہ اس پہ شیطان بیٹھتا ہے. مسواک کے ریشے نرم ہوں, سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں. تو اب مسواک کی تو, لیکن اب اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوا, تو پتہ چلا کہ وہ مسواک ہی سخت تھی, تو فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. اب اسی طرح سے مسواک تازہ ہو, تو تازہ مسواک ہوگی تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ وہ اس کے ریشے بنا لیے, اب کئی دن چلتے رہے, وہی ریشے چل رہے ہیں, وہی چل رہے ہیں. تو اس نے تو اپنا اثر جو دینا تھا وہ 2-3 دفعہ میں دیا, اس کے بعد ریشے اپنی جگہ پر ہیں. جو لعاب اس نے نکلنا ہے یا جو نئے ریشے آ کر صفائی کریں گے, وہ تو یہ والا ریشے نہیں. جراثیم کا ایک جمع ہونا. پھر مزید شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مسواک اس وقت تک کارآمد ہے کہ جب تک اس میں تلخی باقی رہے. تو مسواک ہونی ہی, جو تلخی والی لکڑیاں جیسے ہوتی ہیں کہ پیلو کی ہو گئی یا کیکر کی ہو گئی, زیتون شریف کی, تو اس حوالے سے. پھر یہ بھی ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے, اور جب مسواک کرنا ہو تو کم از کم 3 بار کیجیے, کم از کم 3 بار ضرور ہونی چاہیے. پھر جب کریں تو ہر بار دھو بھی لیں اسے. اور مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح سے لیجیے, چنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر ہوں اور انگوٹھا اس کے سرے پر ہو. یہ اس کا پکڑنے کا بھی انداز ہے. تو اس طرح اس انداز سے پکڑنے سے کہتے ہیں کہ تلی کا مرض نہیں ہوتا. جی, تلی کی جو بیماری ہوتی ہے
وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح سے پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، اور پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے. تو اسی طرح سے مزید فرماتے ہیں کہ چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی بند کر کے، جیسے مٹھی بند کر کے بعض لوگ مسواک کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو مسواک کے حوالے سے مزید بھی آپ نے جیسے اس میں ارشاد فرمایا، بعض اوقات کہیں سے تازہ مسواک نہیں مل پاتی، تو اس حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ پانی کے گلاس میں اس کو بھگو دیا جائے، تو جب نرم ہو جائے تو پھر اس کو استعمال میں لے لیا جائے. تو اگر یہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر مسواک شریف کی جائے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر فقط رسم مسواک جیسے کی اور اس کے بعد 2-4 کلیاں کی اور تو اس طرح کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تسلی کے ساتھ آرام سے آہستہ آہستہ کم از کم 3 بار اگر ہوگی تو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پچھلی مطلب ہماری بات ہوئی تھی کمر کے درد کے حوالے سے کہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ تو قیام صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو تو اس کی کمر کا درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اگر 5 نمازوں میں مسواک کا عادی ہوگا، جو اتنی کلیاں کرے گا وہ اتنی مرتبہ اور اچھی طرح صفائی کرے گا اور رسم مسواک کی سنت ادا کرے گا مکمل طور پر، تو ظاہر ہے کہ پھر دانتوں کی خرابی کیسے آئے گی. یعنی وہ ریشے بھی کاٹتا رہے اور اس کے آداب کا بھی خیال کرے اور جس طرح مسواک کرنے کا حق ہے اس طرح مسواک کرے گا تو اس کے دانت خراب نہیں ہوں گے. ورنہ آج تو نوجوان جو ہیں وہ ان کے دانت خراب ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ مطلب ابھی وہ عمر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ دانت نکلوائے جا رہے ہیں. بالکل جی. تو اس میں بہت سارا جو ہے ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ جو اشیاء کھائی جا رہی ہے اس کا بھی ہے، دانتوں کی صفائی نہ کرنا یہ بھی اس کا بھی ایک فیکٹر، یہ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسواک کا استعمال نہ ہونا یہ بھی ہے. مسواک میں بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے، تو ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کا انداز ہے کہ آپ کے پاس کئی مسواکیں ہوتی ہیں. مثال ہے گھر پہ ہے تو گھر میں رہ گئی تو مسجد میں نہیں ہے تو مسجد میں محرومی ہو گئی. اسی طرح سے آپ کی تو وہ جیب ہے، ساتھ رکھتے ہیں ہر وقت مسواک سینے سے لگی رہے، تو انشاءاللہ اگر ساتھ ساتھ رہے گھر میں بھی ہو، اگر کہیں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی ہوگی تو انشاءاللہ مسواک کی سنت. مسواک کے بارے میں وہ یہ ریسرچ میں نے پڑھی ہے 2013 میں یہ پبلش ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ دیکھیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. بظاہر تو یہ مسواک ہمیں ایسی نظر آئے لیکن اس کی بھی اپنی کیمیکل کمپوزیشن ہے. تو اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن کی جو لسٹ ملی ہوئی ہے اس میں یہ اس میں موجود ہوتا ہے سلیکا. سلیکا وہ کیمیکل ہے جو آپ کے دانتوں پہ جو دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نشان ہوتے ہیں، اس کو ہٹا دیتا ہے. دوسرا اس میں کیمیکل موجود ہوتا ہے سوڈیم بائیکاربونیٹ. سوڈیم بائیکاربونیٹ جسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ جراثیم کی لیئر دانتوں پہ لگ جاتی ہے، تو سوڈیم بائیکاربونیٹ قدرتی طور پہ جراثیم کو مار دیتا ہے. تیسرا اس میں ٹینک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو پلاک جو جم چکا ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے. چوتھا اس کے اندر الکولوئڈز موجود ہوتے ہیں، وہ بھی جراثیم کشائے گا. پھر ایک خاص چیز اس کے اندر موجود ہے، اسینشیل آئل اس میں موجود ہے. وہ لوگ جو پان گٹکے کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کے منہ خشکی کی شکایت ہوتی ہے. مسواک کے اندر وہ کیمیکل ہے جو سلائیوا یعنی تھوک اور لعاب کی پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے. تو جن کو ڈرائی ماؤتھ خشکی کی پرابلم ہے ان کے لیے مسواک تو آئیڈیل انڈیکیشن بن گئی. پانچویں چیز اس کے اندر وٹامن سی نیچرلی موجود ہے جو بہت ضروری ہے گمس کے لیے. اور چھٹی جو ہے کیلشیم اینڈ فلورائڈ یہ موجود ہے مسواک کے اندر، اور یہ کیلشیم فلورائڈ جو ہے دانتوں کا خاص کیمیکل ہے. اب آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں جو ضروریت کی ہیں وہ موجود ہیں اس میں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ایڈ میں بھی یہ کر دوں کہ جو ایک اسٹڈی ہے 70% آپ جو عمومی طور پہ استعمال کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ فلورائڈ والے، جی تو فلورائڈ آپ آرٹیفیشلی باہر سے لیتے ہیں، اور یہ نیچرلی مسواک میں موجود ہے. اس میں اسٹڈی ہے کہ جو فلورائڈ والے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں ان میں پلاک بننے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اب اس چیز کو اگر آپ ساتھ میں ملا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ ٹوتھ پیسٹ کو اور مسواک کو دونوں کو ساتھ لیتے ہیں تو قدرتی طور پہ آپ کو مل رہی ہے. اس میں صرف فلورائڈ مل رہا ہے آپ کو، یہاں آپ کو وٹامن سی بھی مل رہا ہے، وٹامن سی، کیلشیم اور فلورائڈ، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے دانتوں کے لیے بہت بہتر ہے. باقی چیزیں تو شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن وٹامن سی، کیلشیم اور فلورائڈ یہ تو بہت کامن سی چیز. تو سمجھ میں بھی تو آ رہا ہوگا نا آپ کو کہ جراثیم کو مارنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ عموماً اینٹی بایوٹک. بالکل. لیکن اورلی یعنی ٹاپیکل فارم کے اندر آپ کے مسواک فارم کے اندر آپ جراثیم کشا موجود ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اگر جیسے باپو نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے سے پہلے اگر وضو کے ساتھ مسواک کو کر لیا جائے تو بہت زیادہ آپ کے، میں سمجھتا ہوں کہ 100% چانسز ہیں کہ آپ کے دانت بہت بہتر رہیں گے. اگر ہم اس کو اس طرح لیں باپو کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں
ان کے دانت 70-80 سال میں بھی بڑے مضبوط، بڑے سالڈ، بڑے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو 30-40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں اس کے دانت یا تو جھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا گرے ہوئے، اس سے پہلے ہی گر جاتے ہیں. تو کسی کی داڑھ کمزور ہو گئی تو کسی کے دانت تو مطلب اسے وہ نکلوا رہا ہے اور دوسرے دانت لگوا رہا ہے. اور وہی آپ نے کہا کہ اس وقت میں مجھے اپنے رشتہ داروں میں معلوم ہے کہ وہ میرے خیال میں 60 سے زیادہ عمر میں جی چھالیاں جو ہوتی ہے توڑ لیتے ہیں. وہ توڑ لیتے تھے. صحیح فرمایا. یا اخروٹ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اخروٹ کچھ بھی نہیں ہے. اخروٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو اخروٹ نہیں توڑ پا رہے وہ. اور اخروٹ وہ کاغذی والا نہیں، اچھا وہ سخت والا. کاغذی تو آسانی ٹوٹ جاتا ہے. چھالیا جو ہے جو وہ 2 پیس سے ملتی ہے، وہ چھالیا کو تو مطلب باقاعدہ اس کا ایک ہوتا ہے بڑا جی والا، جی جی اس سے اس کو کاٹا جاتا ہے. وہ دانت سے توڑ لیا گیا. تو وہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ دانت سے توڑ لیا کرتے تھے. جی. اب جو ہے اس صورتحال میں کہ چونکہ وہ مسواک کرنا اور وہ چیزیں کھانا جو کھانے کی ہے، آپ کہیں گے بھائی وہ ایسی کون سی چیزیں. اب گٹکا ہے، وہ بہت سارے لوگ اس کو بہت کثرت سے استعمال کر رہے ہیں اور اتنی اس کے عادی بن گئے ہیں. کیا صبح، کیا شام، کیا رات، کون سی ایسی محفل ہے اس میں ان کو گٹکا نہیں چاہیے. بہت ہی اس کی کثرت ہو گئی. اس کے کیا نقصان ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ گٹکے کے فائدے کیا ہے اس میں؟ فوائد کیا ہے؟ فائدے کیا ہے؟ سوال ڈھونڈنا ہی پڑے گا. فائدے کیا ہے؟ نقصانات تو خیر مطلب آپ شاید کتابیں لکھ دیں اس کے اوپر، لیکن ڈھونڈنا ہی پڑے گا فائدہ کیا ہے. فائدہ ہمیں ایک ہی شامل کریں گے، پان گٹکا شامل کریں بالکل. گے. پان گٹکا ہے، نسوار ہے. صرف اگر پان کو لے لیں گے تو صرف جس میں کٹھا شامل نہیں ہے، سادہ اگر آپ بولیں صرف پان ہے، وہ دوائیوں میں ڈلتا ہے. صحیح. وہ بہت فائدے مند ہے. کولیسٹرول کے لیے بھی کڑوا پان استعمال ہوتا ہے. جی جی. انشاءاللہ جب ہم کولیسٹرول پر ہم سلسلہ کریں گے اس کو کچھ نسخہ یاد بابو اس میں. لیکن پان کا جو آج کل استعمال ہے ویسا استعمال نہیں، ویسا استعمال نہیں. ایک تو اعتدال، پھر پان کے ساتھ جو لوازمات جو استعمال کر رہے ہیں وہ، اور گٹکے کے ساتھ جو چیزیں ہیں. اب گٹکے میں تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بیٹری کا پانی ملایا جا رہا ہے، معاذ اللہ ایسڈ موجود ہوتا ہے، خون ملایا جا رہا ہے، خون انکلوڈیڈ ہے. اچھا پھر جب وہ کوٹیڈ ہو گیا ایک طرح سے، مثلا اس میں جو چھالیاں ہے بذات خود اگر صاف چھالیاں ہیں اس کے بھی نقصانات تو ہیں بالکل، مگر ایک چھالیا ہے وہ نقصان کری، پھر خراب چھالیا ہے، گلی ہوئی چھالی، گلی ہوئی چھالیا جس پر فنگس آ چکا ہے. بالکل. باپو یہ فنگس تو گرو کروایا جاتا ہے. جی یہ فنگس گرو نہیں ہوگا تو یہ نرم نہیں ہوگا. نرم نہیں ہوگا تو آپ کو ٹیسٹ نہیں ملتا. اب وہ جو جس کو پھپھون کہتے ہیں، جس کو فنگس کو، وہ ویسی چھالیاں سستی ملتی ہیں. اس پھپھون کا ایک نقصان باپو یہ ہے کہ یہ چلی گئی نا، جی جی، ایسپرگس اس کو بولتے ہیں، یہ بال بنا دیتی ہے چیسٹ میں، یعنی پھیپڑوں کے اندر اس کی بال بن جاتی ہے، ٹیومر بن جائے گا، ٹیومر بنتا ہے اور پھر وہ اس کو لاس کرے گا. کینسر، لنگ کینسر کا کاز ہے یہ، جگر کا کینسر کا بھی کاز ہے یہ. اب وہ اس میں مین پوری کا بھی کردار ہے، اس میں گٹکے کا بھی کردار ہے، اس میں دیگر جو ہے اس کی اور جو ہے. اب یہ کہ بیرون ممالک یہ لوگ لے جا نہیں سکتے تھے. اب ہر چیز کی تو آپ کو نا پاؤڈر فارم آ گئی. ایک وقت تھا کہ لوگ 9-10 بجے مغرب کے بعد کھانا کھا لیا، اب ہوٹل 9 بجے کے بعد انہیں باہر نہیں نکلنا، تو کوئی ایسی چیز پاس بھی نہیں ہے. مگر اب جو ساری چیزیں پیکنگ میں مل رہی ہیں ہمیں، شیمپو آپ کا پیکنگ میں آ گیا، پاپے پیکنگ میں آ گئے، بسکٹ پیکنگ میں آ گئے، نیمکو پیکنگ میں آ گیا، ڈبل روٹی پیکنگ میں آ گئی، ساری چیزیں آپ کو گھر کے اندر موجود ہیں. اب یہ بھی پیکنگ میں آ گیا، سب چیزیں. اسی طرح گٹکا بھی پیکنگ میں آ گیا. اس کا مجھے الگ سنا ہے فریج میں بھی رکھتے ہیں. ہاں اچھا، ان ممالک میں جن ممالک میں آپ لکوڈ کی صورت میں یا اس طرح پوری بنا کے لے جاتے ہیں اس میں نہیں لے جا سکتے آپ لکوڈ کی صورت، وہ جو پیکٹ کی صورت میں جا رہے ہیں. اب وہ پاؤڈر فارم میں ہے، اور پاؤڈر فارم میں جب اس کو کھاتے ہیں تو وہ جو لعاب بنتا ہے، لعاب کے ساتھ جو ہے وہی گٹکے کی شکل بن جاتی ہے. حالانکہ اس کے اوپر واضح کینسر لکھا ہے، پھر بھی اس کو کھا رہے ہیں وہ. یعنی پیسے خرچ کر کے بیماریاں خرید رہے ہیں، ڈبل خرچہ ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ دانت تو ان تمام چیزوں سے خراب ہونے والے فائدے مند. باپو اس میں امیر علیہ سنت نے ہم لوگوں کو ایک ٹیسٹ بھی سکھایا تھا کہ جو پان گٹکا کھانے کے عادی ہے نا، وہ اپنا منہ کھول کے چیک کر لیں. جی جی، 2 انگلی 3 فنگر 2 فنگر ٹیسٹ کہلاتا ہے کہ وہ کتنی مقدار میں منہ کھول سکتے ہیں اور زبان کتنی باہر آ سکتی ہے. زیادہ گٹکے کھانے والوں کی مطلب منہ کھلنا بھی اس میں کم ہو جاتا ہے. منہ کھلنے پہلی انڈیکیشن ہی یہ کہ منہ کا کھلنے کا سائز کم ہو جاتا ہے اور زبان باہر آنے کا سائز. ڈنٹل سرجن صاحب کی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کلپ بھی ہے، آپ دکھائیں کہ پان گٹکے کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں ہمیں اس کے نقصانات کے حوالے سے. پان اور گٹکا یہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اور اس کا بے حد نقصان ہے. چھالیا اور گٹکا جب کھایا جاتا ہے تو ہمارے منہ کی جو اندر کی جھلی ہوتی ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اس پرابلم کو اورل سب میوکس فائبروسس کہتے ہیں. اس میں ہمارے منہ کی جھلی کے اندر سختی آنی شروع ہو جاتی ہے،
تو منہ کا کھلنا کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ منہ میں مرچیں لگنا اور تکلیف دہ اور منہ میں چھالے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر اسے علاج نہ کیا جائے اور چھالیا کو گٹکا کو اسے نہ چھوڑا جائے تو یہ آگے جا کے کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی اتنا زیادہ اس کا استعمال بڑھ چکا ہے کہ چھوٹے بچوں میں ہمارے جوانوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے چھالیا پان گٹکا یہ کسی بھی طرح سے ہمارے صحت کے لیے مفید نہیں ہے. امیر اہل سنت نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مدنی چینل پہ تو آپ مدنی پھول دیتے رہتے ہیں، بلکہ آپ نے اصلاح امت کے لیے اور لوگوں کے طبی فوائد کے لیے کئی ایک چیزیں مرتب کی ہیں. گھریلو علاج کو پوری کتاب لکھ دی آپ نے. بعض چیزوں کے لیے امیر اہل سنت پیپر بنائے ہیں. جو بہت زیادہ گٹکے کھانے والے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پیپر دیتے ہیں اب امیر اہل سنت. ایسے کوئی رسالہ بھی ہے رسالہ بھی ہے پان گٹکے کے نقصانات. اب دیکھیں وہ تو چار ہیں ہمارے ماشاء اللہ. دیکھیں یہ سامنے اور کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے. ہندی میں بھی ہے، یہ غالباً ہندی میں ہے. تو اس کو لیں تاکہ اپنے لیے بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنی دانتوں کو بھی بچائیں آپ، اپنی صحت سے نہ کھیلیں آپ، اور جو ہے پیسے خرچ کر کے بیماریاں نہ لیں. تو اس سے انشاءاللہ الرحمن آپ یہ پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ آگاہی بھی ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا محسوس ضرور ہوگا کہ مجھے اب اس سے بچنا چاہیے. امیر اہل سنت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ ذرا اس کا مدنی گلدستہ ہمیں دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں میٹھی چھالیا اور پان مسالہ سادہ بہت کھاتا ہوں، بہت زیادہ، یعنی روز کے تقریباً 1000-1200 روپے کے کھا لیتا ہوں اور تھوک دیتا ہوں. اللہ کے واسطے مجھے اس سے نکالنے کی کوئی ترکیب بتائیں اور میری سے جان چھوٹ جائے. میں اور میرے گھر والے سے بہت پریشان ہیں. پہلے تو اس کے نقصانات پر آپ نظر رکھیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ روز کے 1000-1200 پاکستانی روپے، تو ماہانہ یہ ہو گئے 30-40 ہزار، اور سالانہ 3.5-4 لاکھ روپے ہو گئے. تو اس طرح تو آپ نے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں روپے، اگر برسوں پرانی عادت ہے، کروڑوں روپے کھا کے آپ نے تھوک دیے. اللہ قیامت کا حساب ذرے ذرے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب. حالانکہ یہ رقم اگر آپ جمع کریں تو ایک مسجد بن جائے عالیشان، ثواب جاریہ ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سارے نیک کام اس سے ممکن ہے کہ آپ کر سکیں. یا کسی غریب کو دے دیں تو وہ آپ کو عمر بھر دعائیں دے گا، اس کو پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو بے روزگار ہو، غریب آدمی ہو، کوئی مریض ہو، بیچارے کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے، ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے دم توڑ دیتے ہوں گے. تو اس طرح بہت سارے آپ کام اس سے لے سکتے ہیں. اپنی ذات پر ہی استعمال کریں رقم. ایک تو یہ نقصان. دوسرا یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے منہ کے کینسر کا اندیشہ، گلے کے کینسر کا اندیشہ. ہم نے تو کئی مریض دیکھے اس طرح کی چیزیں کھانے والے کے ان کے منہ جو ہے نا یہ پھٹ جاتے ہیں، گال پھٹ جاتا ہے، پار اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. گٹکے دبا کر منہ میں رکھتے ہیں، چھالیاں خالی دبا کر رکھتے ہیں، اس سے بھی کینسر ہو جاتا ہے لمبے عرصے کے بعد. تو اس طرح مہربانی کر کے اس سے آپ جان چھوڑائیں. پھر یہ منہ میں ہوگی تو نہ درود شریف پڑھ سکے آدمی، نہ ذکر اللہ کر سکے. یہ کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے. تو اس کے نقصانات پر نظر رکھیں اور اس کو فوری طور پر 1 2 3 کر دیں. بولڈ اسٹیپ جس کو بولتے ہیں نا، بولڈ اسٹیپ لیں تو ختم کر دیں. آپ بولیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑوں گا، تو یہ عام طور پہ تھوڑا تھوڑا کرنے سے چھوٹتی نہیں ہے. اس کو 1 2 3 کرنا پڑتا ہے. اور اس کی جگہ پر آپ اگر یہ چاہیں تو سونف توے پر بھون لیں تھوڑی، تو یہ تھوڑی خستہ ہو جائے گی. بوتل میں بھرنے میں تیار بھی آتی ہے سونف، اس میں ہوتا ہے وہ دھنیا ہوتا ہے، یہ تیار آتی ہے. اس کی جگہ یہ کھائیں گے تو یہ نقصان نہیں کرتی، یہ فائدے والی چیز ہے. ذرا یہ بھی لمٹ ہوگی تو نقصان کرے گی لمٹ کے اندر. وہ بھی ایک الٹرنیٹ کے طور پر آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. تو اس طرح کریں، اس سے جان چھوڑائیں جلدی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات بخشے، آپ کو تندرستی دے اور صحت اس لیے ملے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق مل جائے. کاش صحت وہ اچھی جو اللہ کی عبادت میں گزرے، باقی صحت کس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही ज़बरदस्त मदनी फूल अमीर ने सुनकर इरशाद फरमाया। मदनी चैनल के नाज़रीन और ख़ुसूसन वो इस्लामी भाई जो इस वक्त हमारे साथ मदनी क्लिनिक के सिलसिले में शामिल हैं, हमें देख रहे हैं, अमीर अहले सुन्नत ने बहुत ताकीद फरमाई देखें, और ये भी फरमाया कि जब बंदा जब गुटके का आदी बन जाता है, मुंह में गुटका होता है, तो अल्लाह की इबादत करने, अल्लाह का जिक्र करने से भी गाफिल हो जाता है, नहीं कर सकता वो। ज़ाहिर मुंह में गुटका होगा तो कैसे पढ़ पाएगा वो। और डॉक्टर साहब बड़ा अजीब सा माहौल होता है अगर क्वेश्चन इसका आदी होता है और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपने जो है वो, जब मैंने गुटका रखा हुआ है, अब आपको मेरी बात सुनने में और मुझे आपकी बात सुनने में, अगर आपने रखा है तो मुझे सुनने में परेशानी होगी। उमूमन जब गुफ्तगू होती है तो फ़ोन पर भी बात होते हैं ना, बहुत ज़रूरी बात पूछ रहे हैं तो वो खामोश है, वो इस तरह के अंदाज इख्तियार कर रहा है भाई। इसी तरह ऑफिस के अंदर भी बात होगा तो वो जवाब नहीं दे पाते, खुसूसन इनमें वो लोग जो बहुत लॉन्ग सिटिंग करते हैं। इसमें अब तो बहुत पढ़े लिखे की भी एक बहुत कसरत शामिल हो गई है कि जो लोग डेवलपर हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, लॉन्ग सिटिंग करते हैं, वो लोग भी अब ये जो ड्राइव वाला गुटखा होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो अजीब सा माहौल बन जाता है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आप हूँ हाँ में जवाब दे रहे हैं उसको, फिर आपको उठकर जाना है और फिर वॉशरूम में जाकर आपने जो है वो बेसन में जाकर वो गुटखा आप थूकेंगे, जब जाके आप बात कर सकेंगे। उस वक्त तक ना आप जिक्र कर सकते हैं, ना आप उस वक्त तक जो है सही तरह से जवाब दे सकते हैं, ना सही तरह से बात कर सकते हैं आप। बड़ी अजीब सी बात है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, गुटके को छोड़ने की नीयत कीजिए। और ये जो बात है ना, सही फरमाई बिल्कुल अमीर अहले सुन्नत ने कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, पहले 5 गुटके खाता था, अब कम कर दिए हैं, 3 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, पहले 6 थे तो अब, तो ये ऐसे नहीं चलेगा काम। आपने फरमाया कि बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, और वाकई आप स्टेप ले लें आज और छोड़ दें गुटके को आप इंशाअल्लाह रहमान। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुदा अपने हाल पर रहम खाएं, और इस जो बीमारी और अमराज पैदा करता है गुटखा, इससे आप जान छुड़ाएं। और आज नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रहमान आज के बाद ये गुटखा इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमारे पास कॉल्स भी हैं, क्या पूछना चाहते हैं ज़रा सुनाइए। अब्दुल्लाह तारी पिंडी से, मेरे दांतों में बहुत तकलीफ होता है, इसके लिए कोई दवाई भी इस्तेमाल किया, टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करता हूँ, इसके लिए कोई हल चाहिए जी। मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकील शरीफ अतारी अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मदनी क्लिनिक में ये सवाल है कि दांतों को अक्सर ठंडा और बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। मुख्तलिफ बज़ाहिर कोई दांतों में कोई बीमारी या परेशानी नज़र भी नहीं आती। दांत सफाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तरकीब मजबूत रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो ठंडा है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इसके लिए कोई इलाज तजवीज़ फरमा दें। अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको दावत इस्लामी में अमीर सुन्नत की गुलामी में इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई और मजीद कॉल भी वो भी सुनवा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद अत्तारी पंजाब खारियाँ मिठियाँ से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी क्लिनिक बहुत ही अच्छा सिलसिला है और डॉक्टर साहब के मशवरे इंतहाई मुफीद होते हैं। इसके अलावा खलील भाई माशाअल्लाह बहुत प्यारे प्यारे जो हैं वो मदनी फूल अता करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सिलसिले को शाद व आबाद रखे। और इसके अलावा मेरा ये सवाल था खलील भाई से कि दांतों में अगर कीड़ा लग जाए तो उसके लिए क्या अमल करना चाहिए, उसका भी घरेलू इलाज जो है अता फरमा दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलील भाई, आपने दांतों में खून आता है वो और दांतों की कुछ मजबूती के हवाले से, दांतों को दर्द से भी कोई इलाज है बापू? दर्द और दांत को चमकाने के हवाले से भी आज कुछ बताना है आपने हमारे दांतों के लिए बहुत कुछ है इंशाल्लाह। और आखिर में बहुत ही अहम इंशाल्लाह जो है वो मंजन, वो उसको बनाने का इंशाल्लाह तरीका अर्ज करेंगे। वगैरह तो नहीं होगी ना कोई? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया यही ज़हन अता फरमाते हैं कि उम्मत की खैर ख़ाही की जाए। तो इंशाल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के अता करदा बहुत सारे इलाज मुख्तलिफ, तो इंशाल्लाह एक एक करके। और आखिर में दांतों के जुमला अमराज के लिए इंशाल्लाह एक घर बैठे आप अपने कोई बेहतरीन सा मंजन तैयार कर सकें। जी डॉक्टर साहब, इनके वो आपने ठंडा गरम बताया ना, ठंडा गरम तो इब्तिदा है उसकी ना, दस्तक दे रही है। सवालों के जवाब से पहले बापा के जो
فرمایا تھا, مدنی گلدستہ دکھایا تھا امیر اہل سنت کا, اس میں ایک پہ تو آپ نے توجہ دلائی کہ کوئی چیز آہستہ آہستہ چھوڑنے میں کبھی بھی نہیں چھوٹتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر جیسے کوئی بھی انسان یہ کہے کہ آدھی کھا لوں, ایک کھا لوں, تھوڑا سا چکھ لوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چھوڑ دے, سوال ہی پیدا نہیں. چھوڑنا ہے تو پھر وہ یکدم چھوڑنی ہے, ورنہ نہیں. دوسری چیز جو تھی مبن اس میں جو ہے سونف کے استعمال کے لیے اس کے الٹرنیٹو دی ہے. اب سونف کا استعمال سے جو ایک اور سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے, آپ کا ہاضمہ آپ کا بہتر ہوتا ہے, جو کہ گٹکا استعمال کرنے سے انتہائی خراب ہو جاتا ہے. چھوڑتے ہیں تو کانسٹیپیشن نہیں, ویسے بھی رہتی ہے. اکثر آپ جو بھی گٹکا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان سے اگر معلوم کریں گے تو اکثریت کانسٹیپیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن کے اکثر اوقات میں تو منہ تو بند رہتا ہے, پانی تو جاتا نہیں, پانی استعمال ہی نہیں ہوتا, تو وہ کانسٹیپیشن کیسے کھانے والا پانی بھی کم پیے گا, پانی تو کم پیتا ہے. بلکہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ان کی جو لسٹ آف بیماریاں ان کی, وہ کھانا بھی کم کھاتا ہے, اور اس کے ساتھ اگر کسی کو سفر کی جو ہے وہ مل جائے موقع تو وہ تو پان کھا کر اپنا کوٹا پورا کر لیتا ہے, اور دوسرا وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب بھوک بھی مر جاتی ہے اس کی. صحیح فرمایا آپ نے. جو آپ نے بات کہی نا کہ اس سے نظام انہضام صحیح رہتا ہے سونف سے, صحیح بالکل, اور اس کا باقاعدہ ارق نکالا جاتا ہے سونف کا. اس کو فارسی میں بادیان کہتے ہیں, ارق بادیان اس کا ملتا ہے بازار میں. سونف تو بہت سارے چورنوں میں, بہت سارے امراض میں سونف کا استعمال ہے, بہت زیادہ فائدہ مند ہے. بابو جو اتنا کھانے کا عادی ہوگا اس کو سونف بھی اتنی مقدار میں چاہیے ہوگی نا. اس میں ایک نفسیات ہوتی ہے انسان کی. مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, ابھی میں یہاں بزی ہوں, ٹھیک. اب مجھے پتہ ہے کہ یار میرا اب گٹکا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب میرے میں بے چینی شروع ہو جائے گی, یعنی سائیکولوجیکلی بے چینی شروع ہو جائے گی. اس میں ایک سائیکولوجیکل جب وہ سائیکولوجیکلی آپ نے ختم کرنا ہے, آپ نے کوئی چیز منہ میں ڈالی نا, آپ فوراً اس چیز سے ہٹ جائیں گے کہ آپ نے گٹکا کھایا تھا. آپ بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ گٹکا کھائیں گے, کیونکہ وہ ایک چند سیکنڈ کا لمحہ ہوتا ہے جس کو آپ کو کل کرنا ہوتا ہے, اور وہ کل آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, ختم اس طریقے سے کرتے ہیں. کوئی الٹرنیٹ آپ منہ میں رکھ لیں, سونف لے لیں, ٹھیک ہے نا, بیسٹ ہے, بہترین ہے. اور وہ تھوڑی دیر منہ میں رہتی ہے سونف, صحیح, ٹھیک ہے نا, چبائی بھی جاتی ہے, دونوں کام کریں گے. بالکل. بابو اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں توجہ دلا دوں کہ کنسلٹنٹ نے, ڈینٹسٹ نے وہ بتایا تھا کہ جو پان گٹکا چھالیا کا استعمال کرتے ہیں اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے سب میوکسل فائبروسس, اس کی وجہ سے منہ نہیں کھل پاتا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ارریورسیبل ہے, یعنی یہ ایک دفعہ ونس ہو گیا اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اب ماؤتھ کینسر, اورل کینسر, لیرنجل کینسر, جتنے بھی کیسز ہیں یہ بہت ارلی ایج کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یعنی 40-50 سے اوپر تو بہت ریئرلی کوئی جاتا ہے ونس اگر ڈائگنوز ہو جائے. تو وہ لوگ مدنی چینل کے ناظرین اگر اپنے جو پان گٹکے کے آتی ہیں منہ کھول کے ایک ان کے کسی کے منہ میں ایک انگلی جاری ہوگی, کسی میں 2, کسی میں 3, اس سے ان کا یہ پتہ چل جائے گا کہ منہ کے اندر فائبروسس کس حد تک ہوئی ہوئی ہے. اگر یہ ہو گئی ہے تو یہ خطرناک ہے, اس سے ان کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا, اور یہ تو چھوڑنا تو لازم پڑے گا. اس پہ ایک چیز اور اگر غور طلب بات ہے کہ جس کا یہ فائبروسس ڈیولپ ہو جاتا ہے, منہ نہیں کھلتا ہے, تو اس کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دور ہو گیا ہے, جی, اس کا کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے, منہ اس کا نہیں کھلتا ہے, بالکل اورل ڈائٹ ہوتی ہے, صرف پی سکتے ہیں, چبا نہیں سکتے, کھا ہی نہیں سکتے. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں دیکھے ہوئے جو صرف فلوڈ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, کھانے کی چیز تو کھا ہی نہیں سکتے. مطلب وہ کتنی بڑی یہ نعمتوں سے محرومی, اور وہ ایک ایسی چیز کھا رہا جو کھانے کی نہیں ہوتی, کھانے کی وہ چیز استعمال کر رہا ہے, اور ان نعمتوں سے یوں سمجھ لیں کہ وہ دور ہے, اور اپنے آپ کو خود ہی دور کر رہا ہے. مطلب آپ اس طرح کی پوزیشن ہو جاتی ہے نا کہ آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے اور آپ کھا نہیں سکتے, اب اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں, اسٹفنگ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ لے رہی ہے, اب وہ بتا تو نہیں پا رہا کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے, بالکل, تو وہ کہہ رہے نہیں بس وہ کسی اور سے گزارا کر رہا ہوں. بالکل. تو یہ ایشوز ہوتے ہیں, احتیاط کرنی چاہیے. کالز کی طرف آتے ہیں تو کال پہ پہلی کال جو ہوتی تھی, ایک اسلامی بھائی نے فرمایا تھا دانتوں میں تکلیف رہتی ہے ان کے. اب دانتوں میں, اور دوسری جو بات تھی وہ دونوں کو ایک ساتھ ہی جواب دے دیتے ہیں کہ دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا اور دانتوں کی تکلیف. جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ ان کو محسوس ہوتا نہیں ہے, کچھ اندازہ نہیں ہوتا, تو دانتوں کی میں پہلی علامت ہی یہ ہوتی ہے, جیسے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ ٹھنڈا گرم لگنا محسوس ہو جاتا ہے آدمی کو.
جہاں آپ کو ٹھنڈا گرم لگے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمزوری ہے دانتوں کو، آپ کیئر نہیں کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر اسلام میں کہیں گے دانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا، لیکن کیا وہ دانتوں کی حفاظت کیا صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے مسواک کے لیے خلیل بھائی نے بتایا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کس طریقے. اسی طرح اگر کوئی مسواک نہیں کرتے برش کرتے ہیں تو وہ کیا صحیح طریقے سے کرتے ہیں؟ برش کی بھی کوئی لائف ہوتی ہے یا پھر برش بھی جتنے دن چل رہا ہے؟ ایگزیکٹلی کہ برش کرنے کا بھی طریقہ ہے، اس کی برش کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح مسواک کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسواک بھی ایک طریقے سے استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ آپ رگڑتے رہیں. ہمارے یہاں برش اس وقت چینج کیا جاتا ہے جب اس پھیل جاتے ہیں جی، اس کے دندان جو ہے سارے کے سارے ایسے ہو جاتے ہیں، بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اور وہ سائڈوں میں سے پھیل جاتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ اب برش ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بھی نارمل اچھی کوالٹی کا برش لیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں 3 مہینے سے زیادہ کسی بھی برش کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی اچھی کوالٹی کا برش کا ہو. اور اچھی کوالٹی کا برش آپ 3 مہینے کے بعد بھی بہت اچھا لگے گا آپ کو، یار بالکل صحیح تھا میں کیوں چینج کروں اس کو، لیکن 3 مہینے کے بعد آپ اس کو چینج کر دینا چاہیے. ہلکی کوالٹی کا برش تو شاید وہ 1 ہفتے میں ہی وہ سب کچھ. لیکن ڈاکٹر صاحب ہلکی کوالٹی کا برش اگر استعمال کر بھی رہے ہوتے ہیں تو عموماً یہ فائدے کے بجائے نقصان اس صورت میں دے رہا ہوتا ہے کہ جو سائڈوں کے مسوڑ ہیں ان کو برش کر رہا ہوتا ہے، اس میں السر پیدا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آپ ہلکی کوالٹی کا برش یوز کرتے ہیں اس کے جو دندان جو ہوتے ہیں، جو فائبرز جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. ریشے جو ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں. تو آپ ایک تو وہ سخت ریشے، پھر ہمارا استعمال غلط ہے. ہمارا اس پہ بھی ایک توجہ دلا دیں کہ برش جہاں رکھتے ہیں وہ وہیں رکھا رہتا ہے، کیپنگ بھی نہیں ہوتی اور اس کو دھویا بھی نہیں. مطلب آپ کی پوری گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر صفائی کا انتظام صحیح نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ٹھنڈا گرم لگنا اور دیگر بیماریاں جنم لیں گی. بالکل. مطلب آپ نے ٹوتھ پیسٹ بھی لا کے رکھا ہوا ہے، برش بھی لا کے رکھا ہوا ہے، مسواک بھی آپ کے پاس ہے، نہ آپ مسواک صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، نہ اس کے ریشے کاٹ رہے ہیں. برش آپ ہلکا سا استعمال، وہ لو کوالٹی کا استعمال کر رہے ہیں، پھر وہ بہت دیر تک چلا، زیادہ عرصے تک چلا. پھر ٹوتھ پیسٹ بھی آپ نے لیا ہوا ہے تو وہ بھی ایک ہلکی کوالٹی کا آپ نے لیا ہوا ہے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان کوالٹی کا فیکٹر بھی کم ہے. اب جیسے برش عموماً گھروں میں جس جگہ رکھا ہوتا ہے کتنے لوگوں کے گھر میں وہ جگہ صاف ہوگی. میں آپ کو اس میں اور بھی عرض کروں، مثال کے طور پر جو ہے جہاں برش رکھا ہوا ہے جی وہیں پر صابن بھی رکھا ہوا ہے جی، اب وہیں پر فیس واش بھی رکھا ہوا ہے، وہیں پر جو ہے وہ معاذ اللہ اور جو دیگر چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں. اب اسی طرح جو ہے وہ اگر فیشن کی کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جی، وہ سب کیمیکل مطلب صابن کے اندر کاسٹک ہے، فیس واش میں بھی بہت ساری چیزیں ہربل تو ہے نہیں وہ سب چیزیں. اچھا ان تمام چیزوں کے لیے سیو کرنے کے لیے اس میں بہت سارے کیمیکل اور پریزرویٹو ہوتا ہے. اب وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہیں اسپرے بھی ہو رہا ہے. بعض اوقات کیا ہو رہے تھے کیونکہ اب تو اٹیچ بات ہے نا جی جی، تو وہ واش روم سے باہر آیا اور بیسن پر آ گیا، اب اسمیل آئی تو اس نے وہ اٹھایا اس کو اور اس نے جو ہے اس کو ایئر فریشر کر دیا اس نے. اب وہ برش پہ بھی گیا. اب اندازہ لگائیے کیا کچھ وہاں نہیں ہو رہا. امیر نے پچھلے دنوں فرمایا اٹیچ بات جہاں ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ اب تو یہ کامن ہو گیا سب کے گھروں میں. تو آپ نے فرمایا کہ جو آماج گاہ ہے جراثیم کی وہ تو کمرے کے اندر ہم لے کے بیٹھے ہوئے، اب اس کا دروازہ کھلا سارے جراثیم باہر آ رہے ہیں، وہیں ہم سو رہے ہیں جی. تو اگر اس باتوں کا وہ خیال کریں تو میں سمجھتا ہوں اور صفائی درست کریں تو دانتوں کی بھی صفائی ہو، دیگر بھی ہمارا سے انشاءاللہ. اوپن میں برش ہے، دھول مٹی ویسی بیٹھ رہی ہوتی ہے، وہ دھول مٹی والا برش لے کے ویسے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ اپنی جگہ پہ ہیں جو آپ نے چیزیں بتائیں. اس میں جو اور زیادہ امپورٹنٹ چیزیں وہ ہے کہ برش کا استعمال، کہ آپ برش کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. جیسے مسواک کے حوالے سے بتایا، ابھی استعمال پہ تو آئے نہیں، کے ساتھ سے بتایا کہ مسواک کو کس طرح پکڑنا ہے اور کس طرح یوز کرنا ہے. بالکل مسواک والے اسٹائل سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے جسٹ لائک اے پین آپ نے اس کو پکڑنا ہے، یہ پین ہے آپ نے پین پکڑنا ہے، پین کو استعمال کرنا ہے آپ نے. اب ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے ٹرینڈ. اچھا اس میں ایک چیز وضاحت کر دیں کہ بچوں کے لیے الگ برش ہوتا ہے، بڑوں کے لیے الگ برش ہوتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی بچوں کا الگ ہوتا ہے، بڑوں بتا دیں یہ اکثریت کو نہیں پتا ہوتا. نہیں بڑے ہوں یا بچے ہوں برش نرم ہوگا، نرم ہی ہونا چاہیے. ہارڈ برش کوئی سے بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ آپ کے مسوڑوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اس پہ سوزش پیدا کر دیتا ہے. کے لیے انہوں نے ایسا بنایا ہوا تھا، اس سے ہارڈ ہوتا ہے.
وہ ان کا خاص ہوتا ہوگا, بہت سلیکٹڈ لوگ یوز کرتے ہیں, وہ ہر آدمی یوز بھی نہیں کرتا. اس میں 3 ہی آتے ہیں, سافٹ, میڈیم اور ہارڈ. اب اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم لوگ ایک تو برش کو لے کے جو ہے پھر وہ اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں دائیں بائیں, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر غور کریں تو اس کا پورا جو ہے چہرہ پوری طریقے سے ہل رہا ہوتا ہے اور خوب زور لگ رہا ہوتا ہے, جبکہ بہت سافٹ جینٹل طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر پھرانا ہے. اب پھرانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی غلط ہے ہمارا, کہ ہم یوں پھراتے ہیں, یوں نہیں, آپ نے اوپر سے نیچے لینا ہے, نیچے سے اوپر جانا ہے, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے جانا ہے, اس کو دائیں سے بائیں اسی طرح اوپر سے نیچے جانا ہے. یہ بیسیکلی صحیح طریقہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یوں کر لیں تو کیا وہ تو ویسے بھی ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, ہٹ تو جائے گا لیکن گیپس میں چلے جائے گا, گیپس کے اندر جائے گا اور ڈیپتھ میں چلے جائے گا اور اندر چلے جائے گا. اگر کوئی فوڈ پارٹیکل ہے, کوئی کھانے پینے کا ذرات ہے, باریک سے ذرہ بھی جو ہے آپ کی کسی داڑھ کے کونے حصے میں بھی رہ جاتا ہے اور وہ 5 دن رہ جاتا ہے, تو 5 دن کے بعد وہاں سڑن شروع ہو جائے گی. جی بالکل, اور سڑن شروع ہو جائے گی تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کلی کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ نکل جائے, لیکن اس نے اپنا کام کر دیا. اب کیا ہوگا, اب آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے کہ آپ کی جو سرفیس ہے وہاں پہ آپ کی سوزش شروع ہو گئی, انفلیمیشن شروع ہو گئی ہے. اب آپ نے ٹھنڈا پانی لیا تو وہ آپ کی اسکن اتنی سینسیٹیو ہو گئی ہے, اس جگہ اتنی نازک ہو گئی ہے, وہ ٹھنڈا پانی یا کھٹی چیزیں یا اس قسم کی کوئی اشیاء استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کرنٹ سا مارتی ہے آپ کو, وہ ریئیکٹ کرتی ہے ایک طرح سے. تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ڈیمیج شروع ہو گیا ہے آپ کا, یعنی مطلب جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہونا شروع ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا آپ کا. صحیح. تو اب آپ کو یہاں پہ کیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں, بالکل ڈینٹسٹ سے رجوع کر لیں, ان کو بتائیں یہ کیفیت ہے تاکہ آپ کے دانتوں کا, آپ کے مسوڑوں کا پراپر طریقے سے معائنہ کر سکیں. جواب ہو گیا جن کے داڑھوں منہ دانتوں میں درد ہے ان کا علاج بھی, اور جن کو ٹھنڈا گرم دونوں کا علاج. دیکھیں سر درد ہے, بخار ہے, اگر وہ ہو گیا نا, بخار سے تو بڑھنا ہے تو وہ چل پھر نہیں رہا نا, بیڈ ریسٹ پر آ گیا وہ ایک طرح سے, تو اب تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. دانتوں کو جو ہے چلائے رکھتے ہیں وہ. اچھا, اب خود دیکھیں کہ کتنا وزٹ کرتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس. جی, دانت میں درد ہوا تو پین کلر لے لی اس نے, بہت زیادہ ہوا تو کچھ نہ کچھ ایک آدھ اینٹی بایوٹک لے کر اس نے اپنا کام چلا لیا. اور باقاعدہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں, ایسی صورت نہیں ہوتی, وہ نہیں چیک کرا رہے ہوتے اس کو. اب جیسے خصوصاً پان گٹکے والا ہوگا نا, جو گٹکا کثرت سے استعمال کر رہا ہوگا, وہ تو جائے گا ہی نہیں کہ ڈاکٹر نے اس کو کہنا یہ کیا کر رہے ہو آپ. جی, تو وہ نہیں چیک کراتے, اس کی وجہ سے مزید نقصانات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. پھر درد بھی شروع ہو جاتا ہے. درد کا آپ کے پاس بھی سوال ہے اور ان کے پاس بھی کئی نسخہ جات ہیں, آپ کے پاس بھی کچھ جوابات ہیں. بتائیں, دانت کے درد, دانت سے خون آنا اور ایک جامع نسخہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے میں بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس بھی ہوتی ہیں, نئی نئی چیزیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. آج بھی جو ہے وہ فلفل اسود بھی نظر آ رہی ہے, اور حلیلہ زرد بھی نظر آ رہا ہے, اور نیمبو بھی نظر آ رہا ہے, لیمن, اس کے ساتھ پھٹکری بھی ہے. تو انشاءاللہ خلیل بھائی ہمیں بتائیں گے یہ کہ کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے. میٹھا سوڈا بھی مجھے نظر آ رہا ہے. ہمارا باورچی خانہ ہمارا دواخانہ, اس میں کئی چیزیں تو ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ. پہلے ہمیں کچھ سالٹ جو ہمارے باورچی خانے کے نسخے ہیں وہ ہمیں بتائیں, تاکہ جس سے ہم اپنے دانتوں کو چمکا سکیں. سب سے پہلے جو کال آئی تھی اس کے حوالے سے عرض کر دیتے ہیں. ہمارے شاہد بھائی, ڈاکٹر شاہد صاحب, ایڈوکیٹ صاحب, یہ انہوں نے کھاریاں سے مٹھیاں سے کال کی تھی. تو دانتوں میں جو کیڑا لگتا ہے اس حوالے سے ان کا سوال تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کٹیلی نامی, جیسے یہ اس کا تلفظ ہے کٹیلی, تو یہ پنساریوں کی دکان سے مل جاتی ہے. یہ ایک پھل ہوتا ہے, اس کے بیج جو ہے استعمال میں آتے ہیں. کٹیلی نامی جیسے پنساریوں کی دکان سے جا کر اس کے بیج جو ہے اس پھل کے لے لیے جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو کیڑا لگ جاتا ہے اس کا علاج کروانے کے لیے, تو یا ایک کیڑا لگا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے دانت کو بھی متاثر کر دیتا ہے, داڑھ کو. اس کا اگر یہ عمل کر لیا جائے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کیڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آگے بھی نہیں بڑھے گا. تو یہ کیویٹی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں بڑھے گی. جی, کٹیلی کے بیج جو ہے کچھ کوئلوں پہ ڈال لیے جائے. ٹھیک ہے. تو اس کی پھر دھونی لے لی جائے, جیسے آنکھیں وغیرہ بند کر کے اپنا منہ کھول لیا جائے, اور تھوڑا اس کا دھواں اندر جائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل اس جڑی بوٹی کے یعنی کہ یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو کیڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کٹیلی کے بیج, ٹھیک ہے, کٹیلی کی بیج لے لیں, کوئلوں پہ ڈال لیں اور اس کی دھواں لے لیں. جی, انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ ختم ہو جائے گا.
سب سے پہلے روحانی علاج، 3 روحانی علاج، دانتوں اور داڑھ کے درد کے 2 مختصر روحانی علاج۔ نمبر 1، سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ تعالی درد جاتا رہے گا۔ بہت ہی مختصر علاج ہے۔ نمبر 2، یا اللہ 7 بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر، بہتر یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے داڑھ کے نیچے دبانے سے انشاءاللہ عز و جل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مختصر علاج ہے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 30 پر یہ موجود ہے۔ دانت کے درد کا اکسیر عمل، یہ بھی روحانی علاج ہے۔ اگر دانت میں سخت درد ہو تو باوضو سورہ قریش پارہ نمبر 30 میں یہ موجود ہے، 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کیجیے اور نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان رکھیے۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ یہ سورہ قریش جو ہے یہ 21 بار پڑھنی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ دانتوں کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ کچھ علاج جو ہے مختصر عرض کرتا ہوں۔ دانتوں اور داڑھ کے درد کے مختصر 5 گھریلو علاج۔ نمبر 1، یہ علاج جو ہے پائریا کے لیے ہے، جو دانتوں میں پیپ وغیرہ ہو جاتی ہے مسوڑوں میں۔ تو نمبر 1، ہڑ، نمک اور کالی مرچ۔ ہڑ، نمک اور کالی مرچ ہم وزن لے کر باریک پیس لیجئے اور اس سے دن میں 2 بار منجن کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مسوڑوں کی سوجن اور پائریے کا بہترین علاج ہے۔ اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے۔ تو آئیے آپ کو وہ تینوں ہم چیزیں دکھا دیں۔ نمبر 1، ہڑ۔ یہ ہڑ کا بہت آپ نے سنا ہوگا نا، ہڑ، اسے کالی ہڑ بھی کہتے ہیں اور چھوٹی ہڑ بھی کہتے ہیں، کالی ہڑ بھی کہتے ہیں، اور اس کو حلیلہ بھی کہتے ہیں، حلیلہ سیاہ جی اور حلیلہ زرد، جی زرد پیلی والی۔ اور اگر کسی کو یہ دستیاب نہ ہو تو پھر یہ حلیلہ زرد یعنی بڑی ہڑ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی ہڑ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ درخت سے بعض اوقات خود ہی گر جاتی ہیں اور یہ جو پکنے کے بعد جو ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، بہت ساری دوائیوں۔ اگر کسی کو وہ چھوٹی والی ہڑ دستیاب نہ ہو تو یہ بڑی ہڑ لے لیں، متبادل ہے یہ۔ جی، تو مگر یہ بڑی والی اگر ہڑ استعمال کریں گے تو اس کو جلا لیں پہلے، یا پھر جلائیں نہ تو اس کی جو اندر کی جو گٹھلی ہے وہ نکال، پر والا جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیا جائے، چھلکا وغیرہ۔ تو یہ نمبر 1 اس میں چیز تھی ہڑ۔ اور کالی مرچ، اس کو فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں، تو یہ دوسری چیز تھی اس میں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم وزن لینی ہے اور اس کو پیس لیں اور دن میں 2 مرتبہ منجن کرنے سے انشاءاللہ دانتوں کے مسوڑوں کی سوجن اور پائریا جو پیپ وغیرہ ہو جاتی ہے اس کا علاج ہے۔ دانتوں کا پیلا پن۔ نمبر 2 دوسرا علاج، لیمبو کے چھلکے سکھا کر، یہ ہمارے پاس لیمبو موجود ہے تو یہ استعمال کرنے کے بعد گھر میں آپ چاہیں تو یہ لیمبو سنبھال کے رکھیں، اور یہ پنساریوں کی دکان سے جو جہاں سے جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہاں پر بھی دیتے ہیں نا، وہ وہاں پنساری میں بکری ہوتی ہے۔ جی، انار جو ہے، انار کے چھلکے وہاں خشک بکھرے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اس کے نیمبو جو ہے لیمبو، تو اس کے چھلکوں کو جو ہے سکھا کر پیس کر اس میں نمک ملا کر دانت مانجیے، انشاءاللہ عز و جل چمکدار ہو جائیں گے دانت انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مختصر علاج بیان۔ اس میں نمک کی کتنی مقدار ڈالیں گے؟ یہ تھوڑا سا مقدار، کیونکہ نمک پھر بہت ترش ہو جائے گا، پھر وہ بعض اوقات چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ جی، اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جتنا آدمی برداشت کر سکے۔ بعضوں کے مسوڑے جیسے کہ نازک ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا ہی انہیں کافی ہوتا ہے۔ مثال 1 چمچ آپ نے نمک ڈال لیا اور 2 چمچ یہ آپ نے ڈال لیے لیمو کے خشک چھلکے۔ اگر یہ زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو ہاف کر لیا جائے، نمک کو جی، نمک کو ہاف کر لیا جائے، تو اپنے اپنے حساب سے۔ اسی طرح سے ایک اور علاج دانتوں کا پیلا پن وغیرہ دور کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ 3 حصے نمک، مثال 3 چمچ نمک ہے اور 1 حصہ کھانے کا سوڈا، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کھانے کا سوڈا وائٹ سا ہوتا ہے نمک کی طرح، میدے کی طرح، تو یہ گھروں میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو 3 حصے نمک یعنی کہ گویا کہ 1 چمچ یہ کھانے کا سوڈا اور 3 حصے نمک، 3 چمچ نمک ملا کر ڈبیا میں رکھ لیجئے کسی بھی چیز میں ڈال کر،
روزانہ دانتوں پر لگا کر 2-3 منٹ رہنے دیجیے، انشاءاللہ عز و جل دانت صاف ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کے مسوڑوں کو اس وجہ سے کچھ ایسا محسوس ہو کہ یہ مجھے کچھ تیز لگ رہے ہیں تو اس میں کہ نمک کم کر لیا جائے یا میٹھا سوڈا کم کر لیا جائے۔ اسی طرح سے دانتوں سے خون آنے کا بھی بعضوں کو معاملہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گرم توے وغیرہ کے ذریعے پھلائی ہوئی پھٹکڑی کا پاؤڈر مسوڑوں میں لگائیے، انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا۔ یہ پھٹکڑی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ توے کے اوپر جو ہے گھر میں جس پر روٹی وغیرہ بنتی ہے اس پر اس کو تھوڑا سا رکھ دیا جائے تو کچھ دیر میں یہ پھول جائے گی، تو پھول جائے گی تو پھر پھولنے کے بعد اس کو جو ہے تھوڑا پیس لیا جائے خود ہی ہاتھوں سے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہترین ایک منجن بن جائے گا اور دانتوں کے خون کو بند کرے گا۔ اسی طرح سے دانتوں کے خون کے لیے ایک اور بھی بہت ہی پیارا علاج، انار کے پھول، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ انار کے پھول چھاؤں میں سکھا کر خوب باریک پیس کر بوتل میں بھر لیجئے، صبح و شام منجن کے طریقے پر دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا، ہلتے دانت بھی مضبوط ہوں گے۔ انار بھی کارآمد ہے، اس کا چھلکا بھی، اور انار کے دانوں کو خشک کر لیں تو انار دارا بن جاتا ہے جی، اور اس کے پھول جو ہے وہ دانتوں کے خون بند کرنے کے لیے کارآمد ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا یہ گھریلو علاج کتاب کے صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے، اور اگر آپ حکیموں کی دکان پر جائیں گے پنساری کی تو وہاں پر یہ گلنار فارسی کے نام سے بھی ملتا ہے، گلنار کے نام سے بھی آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مختصر علاج تھے۔ اچھا، اس میں آپ نے جو یہ کھانے کا سوڈا رکھا ہے نا، تو ایک میں بھی ایڈ کر دوں جی، تو بہت آسان ہے یہ، مدنی چینل کے ناظرین اگر اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ دانتوں کے اندر چمک پیدا ہوگی۔ میٹھا سوڈا جو ہے وہ آپ ایک چائے کا چمچہ لے لیں، میٹھا سوڈا، اور اس کے اندر نیبو جو ہے وہ آدھا نیبو کاٹ کر آپ اس کا رس شامل کر لیں۔ مزید سافٹنیس چاہتے ہیں آپ، کیلے کا چھلکا لیں اور کیلے کے چھلکے سے جو گودا نکلے گا نا ایک چمچ سے نکال لیں اس کو، وہ اس میں شامل کر لیں۔ یعنی 3 چیزیں ہیں، کھانے کا سوڈا 1 چمچ جو چائے کا چمچہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے گودا اور نیبو۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ 1 چمچ ڈالنے کے بعد نیبو کا نچوڑ دیں گے، آدھا نیبو نچوڑ دیں آپ، اور اس کے ساتھ جو ہے کیلے کا جو گودا ہے چھلکے کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے وہ آپ لے لیں، اور ان تمام چیزوں کو یکجان کرنے کے بعد آپ ان کو انگلی سے صرف 3 منٹ استعمال کریں، 3 منٹ، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے دانت جو ہے وہ چمکیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور یہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ گھریلو علاج ہے یہ، میٹھا سوڈا بھی گھر میں ہوتا ہے، نیبو بھی گھر میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیلے بھی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر کیلا نہیں اویلیبل آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت تو آپ یہ دونوں چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دانتوں کے دانت ہل رہے ہوتے ہیں جی جی، تو اس کا بھی ایک علاج عرض کیے دیتے ہیں۔ ہلتے دانت کا اہم ترین گھریلو علاج، بہت ہی کامیاب اور مجرب یہ علاج ہے، تو کسی بھی عمر کے افراد کے اگر دانت ہل رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ وہ معاملہ بہترین ہو جائے گا، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ اس میں بھی ہم پہلے ایک چیز کا بیان کر چکے ہیں، پھٹکڑی اس میں لیں گے 25 گرام نمبر 1۔ اسی طرح سے لیمو جو ہے وہ بھی لینا ہوگا 1 عدد لیمو، اور کیکر کی چھال، اسے ببول کا درخت بھی کہتے ہیں، کیکر کی چھال یہ جو تنے کے اوپر ہوتی ہے چھال جسے کہا جاتا ہے، یہ 3 چیزیں استعمال کرنی ہے۔ پھٹکڑی کی مقدار 25 گرام، لیمو 1 عدد، کیکر کی چھال 25 گرام۔ سب سے پہلے پھٹکڑی کو توے پر کھیل کیجئے، یعنی کچھ دیر گرم کیجئے، جب پھولنے لگے تو 1 عدد لیمبو اس پر نچوڑ دیں کاٹنے کے بعد، مگر اسے ہلکی آنچ پر ہی گرم کرنا ہے۔ اسے پھر اچھی طرح باریک کر کے ہلتے دانت پر لگائیں۔ یہ دونوں چیزیں، یعنی پھٹکڑی کو گرم کریں گے، اوپر جو ہے لیمو اس پہ چھڑک دیں گے، تو یہ ایک منجن سا صفوف سا بن جائے گا، تو پھر اسے اچھی طرح باریک کر کے ہلتے دانت پر لگائیں۔ اس کے بعد کیکر کی چھال کا استعمال یہ ہے کہ 1 گلاس پانی میں جوش دیں اور اس سے دن میں 2 بار کلیاں کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہلتے دانت مضبوط ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ دانتوں سے خون آنے کا نسخہ بھی بیان فرمایا انہوں نے، دانتوں کے درد کا بھی، اور ہلتے دانت جو ہے اس کے کا بھی طبی علاج انہوں نے بیان فرمایا۔ 2 کالیں ہیں مزید، ڈاکٹر صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سنتے ہیں ان سے۔
فیض الرحمان اختاری۔ مدنی چینل کے سلسلہ مدنی کلینک میں میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ زیادہ تر پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں اور چھوٹے بچے جو چاکلیٹ وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہمارے دانت محفوظ رہتے ہیں یا ان کی وجہ سے بھی دانتوں کی بیماری مسوڑوں میں پرابلم وغیرہ ہوتی ہے؟ اس کے اوپر چند مدنی پھول عنایت فرما دیجیے، اور دانتوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے بھی مدنی پھول عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کال ہو تو بھی سنا دیجیے گا۔ میرا نام ظفر اقبال ہے، میں اسلام آباد 0 پوائنٹ سے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کے منہ میں دانے ہیں جو چھالے نکل جاتے ہیں زبان پہ اور گالوں پہ اندرونی سائڈ، اور دوسرا ان کے مسوڑے بہت خراب ہیں رہتے ہیں، بدبو رہتی ہے منہ میں اور مسوڑوں سے خون آتا ہے، سوجن بھی ہے۔ چاکلیٹ بھی کیا لاس کرتی ہے؟ مٹھاس ہے نا، مٹھاس ہے، اور کوئی بھی ایلیمنٹ، کوئی بھی ایسی چیز جو کھانے پینے میں آتی ہے اس کے کھانے کے بعد منہ کی صفائی کرنا لازمی ہے۔ جیسے ایک ہمارے مدنی ماحول میں ترغیب دی جاتی ہے کھانے سے پہلے کا وضو اور کھانے کے بعد کا وضو، ٹھیک ہے نا؟ اس بعد کے وضو کی کیا ویلیو ہے، کیا ضرورت ہے؟ چلے پہلے کا تو کر لے آدمی، بعد کی کیا؟ یہی اس کی وجہ ہے، جب آپ کھانے کے بعد کا وضو فرماتے ہیں تو آپ کے منہ میں جو تھوڑا بہت ذرات رہتے ہیں وہ کلی کے ذریعے وہ باہر نکل جاتے ہیں، تو آپ کی دانت کی صفائی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو مطلب 5 اور 3 وقت کا کھانا 8 دفعہ تو ویسے ہی آپ نے منہ کو صاف کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور پھر 2 وقت کا برش یا مسواک یہ ملا لیں تو دن میں 10 دفعہ تو سیدھا آپ نے منہ کی کیئر کر لی۔ اگر صرف اسی کو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ صحیح بات میں ایڈ کروں گا کہ کلی کرتے ہیں، اب جیسے کہ رسمیں ہم کلی کا بھی طریقہ کا جو معاملہ ہے کہ وہ پانی لیا اور پچ کر دیا، نکال دیا انہوں نے، حالانکہ وہ پانی لے کر اچھی طریقے سے منہ میں گھمانا ہے تاکہ جو ہے اگر دانتوں کی کھڑکیوں کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ بچی رہ گئی ہے تو وہ نکل جائے، پھنسی رہ گئی ہے تو وہ نکل جائے۔ تو عموماً کلی جو کرتے ہیں وہ وضو خانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ منہ میں بس یوں سمجھ لیں وہ رسم ادا ہو رہی ہے، مطلب پانی لیا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نل اتنا زور سے کھولا ہوا انہوں نے کہ 4-5 کلی ہو جائے، اس طرح پانی کو گرا دیتے ہیں، مگر اب جب منہ میں لیا تو اس کو فوراً سے نکال دیا۔ اچھی طریقے سے اگر کلی کریں گے آپ تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی دانتوں کی صفائی بھی اچھی ہوگی۔ مزید صاحب جو انہوں نے بھی کہا ابھی کہ پان گٹکے وغیرہ کے حوالے سے، اب اس میں جو ہے وہ جب یہ ہو جاتا ہے معاملہ، جس طرح انہوں نے بتایا کہ منہ نہیں کھلتا اور جو ہے وہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ اب اس کو اسکیلنگ کا مشورہ دیتے ہیں بعض لوگ، بعض اوقات غیر مستند ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ ہم سنتے ہیں، اس پر ہم پھر کلام کرتے ہیں، دکھائیے گا ذرا وہ۔ اگر پراپر قسم کے ٹوتھ پاؤڈر نہیں ہیں، ابریزو ہیں، تو وہ ہمارے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی اس طرح کی کوئی لکوڈ جس کے اندر ایسی کوئی چیز استعمال کی گئی ہے جو دانتوں کو صاف کرنے کے لیے لیکن وہ مضر صحت ہے تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم دانتوں کے علاج کے لیے غیر مستند ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹرلائزیشن پراپر نہیں ہوتی۔ اسٹرلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے امراض پھیلتے ہیں جیسے کہ ایڈز، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، تو اس وجہ سے جو ہے آپ اور کسی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے مشورہ یہی ہے جہاں بھی جائیں وہ یہ ضرور تسلی کریں کہ وہاں پہ اسٹرلائزیشن پراپر ہو رہی ہے اور ان کا علاج صحیح معیار کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ابھی انہوں نے جو کہا تو ان کے ڈاکٹر BDS کہلاتے ہیں جی۔ ویسے تو بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ان دکانوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مطلب وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ لوگوں کے دانت بھی نکال رہے ہوتے ہیں، وہ اسکیننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، علمان والحفیظ دانت بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ایک تو وہ جو مطلب جس کو ہم 2 نمبر ہی کہیں گے ڈاکٹر، وہ کام کر رہے ہیں، پھر ان کے تحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں، مثلا اگر وہ 12 گھنٹے کھلا ہے تو کچھ لوگ اور بھی ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کافی پہلے یہ سنا بھی تھا، اب میں آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ دانتوں کی بعض روٹس اوپر کے دانتوں کی اس کا تعلق آنکھوں سے بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ اس انداز سے نکالا جائے تو ان کی آئی سائٹ میں بھی فرق پڑ سکتا ہے، تو یہ میں نے سنا تھا۔ تو اب چونکہ ان کی وہ اسٹڈی ہوتی نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے تعلیم بھی نہیں حاصل کی ہوتی، انہوں نے کسی کے پاس جا کر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کمپاؤنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں
اور سیکھ کر اس کے بعد وہ لوگوں کو دانت نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے. واقعی اگر پہچان پیدا کریں گے کس کے پاس جانا ہے, وہ BDS ہے یا نہیں ہے, مستند ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس جا کر تھوڑے پیسے بچانے کے لیے ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ کبھی اسکیلنگ کروا رہے ہیں, کبھی فلنگ کروا رہے ہیں, کبھی دانت نکلوا رہے ہیں, کبھی داڑھ کا مسئلہ کروا رہے ہیں, کبھی اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ آپ جو ہے اب شادی ہو رہی ہے کسی کی, ان کو ایسا مشورہ دیتے ہیں وہ کہ بس آپ جو ہے وہ اگر دانت اس وقت صاف نہیں کیے نا اپنے اگر, تو بس اس سے آپ سب سے زیادہ بھدے لگیں گے, اور یہ آپ کی کسوٹی ہے آج کی. آج آپ نے دانت صاف کرنے ہیں, اب اس سے کہیں گے جناب آپ نے تو 5 وزٹ کرنے ہیں, جناب میری تو کل نکاح ہے نہیں کر سکتا میں, تو 3 تو نہیں میں 3 میں نہیں کروں گا. اب وہ کہاں 5 3 1 پر آ جاتے ہیں. تو یہ غیر مستند ڈاکٹر لوگوں کی دانتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, بعض جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, بعض دانتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. کوئی اسکیلنگ کر رہا ہے, کوئی پالش کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے ان کے دانتوں کو رگڑ لگا کر کے یہ بہت جو ہے دانت زیادہ باہر نکلے ہوئے ہیں. باپو صحیح فرمایا آپ نے. یہ بیسیکلی ہمارا ڈرا بیک ہی ہے کہ ہم لوگ مستند لوگوں کو تلاش نہیں کرتے. ہم وہ کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھنے لگ جاتے ہیں. اب کوئی بھی ڈاکٹر کے نام پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس 50 لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے قطع نظر کہ اس کے پاس کیا ڈگری ہے, یہ اچھا ڈاکٹر ہے, اس کے پاس رش لگا ہوا ہے. اسی کے سامنے عموماً یہ کنسپٹ زیادہ ہے, ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے, یہی ہو رہا ہے. اور پھر جو وہ 50 لوگ ہیں نا, وہ کسی اور 50 کو بھی لے کر آتے ہیں. میں فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, وہ بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا ہے, وہ ٹائم بھی دیتا ہے, بات بھی کرتا ہے, سنتا بھی ہے. اب جب اس کی ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو عطائی ڈاکٹر ہے, عطائی ڈاکٹر ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم لوگ مطلب اگر کوئی یہ جا کے یہ سوال پوچھ لے کسی سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے MBBS بھی کیا ہے یا نہیں کیا, پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر سے یہ پوچھنے کی ضرورت کہاں سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کا پورا حق ہے یہ پوچھنے کا, یہ پورا حق ہے پوچھنے کا. دوسرا, اس ڈاکٹر میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ واقعی بتا سکے. اس کے اندر نفس آ جائے گا مجھ سے پوچھ رہے یار, آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے, جبکہ آپ کا پورا اس کا حق ہے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا کہ واقعی آپ MBBS ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں. اگر پوچھے گا تو آپ کو جواب دینا ہے. تو جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں کریں گے نا, تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی. ہر فیلڈ کے اندر اس قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو. جہاں اب آپ نے نشاندہی کی کہ ٹیکنیشین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیشین ایکسٹرا جو ہے اس کا ایکس رے کروا لیں گے, روٹ کنال کا مشورہ دیں گے, مطلب ہر تیسرے شخص کو جو ہے وہ اسکیلنگ کا مشورہ دینا ہے کہ بھائی تم نے, اب اس کے بیچارے کے دانت کمزور ہیں, اب اس کو اسکیلنگ کا مشورہ دے رہو. پہلے دانتوں کو مضبوط کرو, کچھ جو اس کا پائریا ہوا ہے, دیگر معاملات ہیں, اس کو جو ہے وہ اس کی اسکیلنگ کر رہے ہیں. پیسے بنانے کے چکر میں ان کی پرابلم. یہاں تک تو چلیں آپ یہ کہیں گے, حالانکہ یہ ٹالریبل بات نہیں ہے, لیکن چلیں ہم اس کو بھی ایک طرح سے سمجھیں گے ٹالریٹ کر لیں, لیکن اس کے ساتھ جو وہ انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں وہ اصل پرابلم ہے. مین پرابلم وہ ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں نا, وہ انہوں نے اسپرٹ رکھا ہوا ہے اور اسپرٹ کے ساتھ اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ بٹھایا ہوا اس نے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو, اور وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں کسی بھی ملک میں گیا تو یہ سب چیزیں, تو میں ایک ہوٹل میں جب گیا ہوں کسی مدنی قافلے میں, راستے میں رکے ریسٹورینٹ میں, تو انہوں نے گلاس اس میں رکھے ہوئے تھے. کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا یار آپ نے کلیننگ کے لیے, اپنے صفائی کے لیے گلاس اس میں رکھے ہوئے ہیں. کہا یہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ اچھی چیزیں ہم دیں گے اور صفائی ستھرائی سے پیش کریں گے, تو ظاہر لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور یہ ان کا حق ہے. بالکل. تو یہاں تو جو اپریٹس جو استعمال کر رہے ہیں, جو انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں, ان کو اسپرٹ سے صاف کر کے وہی ایک مریض کو لگایا ہے, وہی دوسری تھائرائیڈ کا مریض ہے, وہ کینسر کا مریض ہے, وہ کسی اور, وہی انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہیں. اب وہ کہاں سے وہ جا کے لگائے گا. بلکہ اب تو باہر ملکوں میں نے تو یہ اس طرح کے اپریٹس دیکھے ہیں کہ وہ کینچی بھی اسی میں رکھ رہے ہیں, جو ہے سیلون والے ان کے لیے مست ہو گیا. بالکل بابو, وہاں تو بائی لا یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ الاؤ نہیں کر سکتے, وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے یہ انسٹرومنٹ. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ ذرا اسٹیریلائزیشن ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ ہے. بالکل, یہ اسٹیریلائزیشن لکھ لیا تھا کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے. اسٹیریلائزیشن بیسیکلی, اسٹیریلائزیشن اگر پتہ لگ جائے گی نا تو انشاءاللہ اس کے بعد آسان سا اس کو اگر ہم تشریح کرتے ہیں تو جراثیم سے پاک, کسی بھی قسم کے جراثیم سے پاک. وہ جو انسٹرومنٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے, جیسے سرنج جو ہے
وہ ایک دفعہ یوز ہوتی ہے, بالکل, اس کے بعد اس کو ڈسپرس کر دیا جاتا ہے. اب ہر ایک انسٹرومنٹ تو وہ ڈسپرس نہیں کرے گا, اس کے لیے پھر یہ جراثیم کو جو اس کے ساتھ جراثیم لگ گئے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے یہ اچھا, اس میں بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے جو ہوتی ہیں مشینیں ہوتی ہیں آٹوکلیوز کہلاتی ہیں, مختلف سائز کی ہوتی ہیں, اس کا نام آٹوکلیو ہوتا ہے. اس کے اندر ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر خاص پیکنگ کے ساتھ اور اس پیکنگ کے اوپر بھی ایک خاص قسم کا ٹیپ لگایا جاتا ہے جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. جب وہ لگاتے ہیں ٹیپ تو وہ دھاریاں جو ہیں وہ بلوش کلر کی ہوتی ہیں, لائٹ اسکائی بلو کلر کی ہوتی ہے, اس کلر کی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اس کو مشین کو لاک کر دیتے ہیں اور ایک ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک مخصوص ٹائم کے بعد جب اس کو نکالتے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسٹرائپس جو ہیں وہ بلیک کلر کی ہو چکی ہوتی ہیں. تو اٹس مین کہ آپ کے اندر جو بھی انسٹرومنٹ کوئی بھی چیز اس کے اندر رکھی گئی وہ کمپلیٹلی اسٹرلائزڈ ہے. اور وہ ٹیپ اس وقت اتارتے ہیں وہ جب اس کو استعمال کرنا ہو, تو اس سے پہلے اتارتے نہیں ہیں. اس سے پہلے اگر اتری بھی ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹرلائزڈ نہیں ہے, اس کی اسٹرلائزیشن ختم ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے یہی سمجھ لیں کہ جب کسی بھی ڈینٹل پروسیجر کے لیے جائیں تو یہ چیک کر لیں ڈاکٹر صاحب انسٹرومنٹ پنی سے نکالنا ہے یا اوپن نکالنا ہے؟ وہ تو باہر رکھے ہوئے, پہلے تو وہ دیکھیں گے, وہ بھی اندر ہی ہوتا ہے نا, کیا کہلاتا ہے وہ جو جس پر یہ آٹوکلیو, جی وہ اس کے پاس موجود بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹیپ تو لگا, وہ تو اندر ہی ہوتا ہے. کم از کم آخری وقت تک پتہ تو چل جائے گا نا, ایک نسخہ تو مل گیا. نہیں, اس کا دیکھیں سمپل طریقہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ کا انسٹرومنٹ کا باکس ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ باکس آیا, ٹھیک ہے, سمپل سا فارمولا ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹیپ لگاؤ. ٹیپ پڑا ہوا تھا غالباً ہمارے پاس, بالکل اسی ٹائپ کا ٹیپ, بالکل سیم ایز اٹ از ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اس قسم کی پٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح. اگر یہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو انسٹرومنٹ یوز ہو رہا ہے یہ ٹیپ آپ نے پھاڑا ہے, اس کے اوپر لگا دیا, ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے انسٹرومنٹ اندر ڈال دیا, واپس نکال لیا, اسٹرائز ہو گیا, تو یہ پٹیوں کا کلر چینج ہو جائے گا. اب یہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اگر وہ لے کر آتا ہے ایسے ہی پیک اور اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے تو آپ پھر مطمئن ہو جائیں کہ یار یہ اسٹرلائز ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ پھر سے امراض, مطلب یہ کہ اگر یہ ایک انسٹرومنٹ مختلف لوگوں کو بہت زیادہ صاف نہیں کیا انہوں نے تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے. اور جو آج کل جو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس بی کا جو ایک یہ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ طوفان آیا ہوا ہے. ایک اسٹڈی تھی جو ہے, ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے یہاں ہماری کنٹری کے اندر ہر تیسرا چوتھا آدمی ہیپیٹائٹس بی یا سی سے شکار ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1/4 آبادی آپ کی جو ہے نا اس سے متاثر ہوئی ہوئی ہے. 1/4 آبادی کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش بہت بڑا فگر چلا جاتا ہے. اس میں ایک دندان ساز بھی شامل ہے, یہ اس میں سرنج استعمال کا بھی شامل ہے. بالکل انسٹرلائز چیزیں, سرنج ہیں, دندان ساز ہیں, ایون باربر جو ہوتے ہیں, نائی وغیرہ جو ہوتے ہیں, کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, اس طرح وغیرہ یوز کرتے ہیں. جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں, گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں, وہ اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی اس طرح ہوتا ہے, اسی پہ کر کے جو ہے وہ شیپ بھی بنا رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اکثر جو دندان ساز جو باہر اوپن جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے دانت صاف کرانا یا نکلوانا کیسا؟ وہ تو دندان ہوتے ہی نہیں ہے نا, دندان ساز ہوتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو اس طرح کی ہوتے ہی نہیں ہے نا. نہیں, وہ تو ٹرین اب کافی ختم ہو گیا, یہ تو شاید انٹیریئر میں ہو. اب تو اس طرح کے عطائی ڈاکٹروں کی بھی بہت ہی عالیشان سویلائز قسم کی چیزیں, خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈاکٹر نہیں, وہ سب چیزیں, وہ تو اب چلا گیا زمانہ, مگر اب وہ اس کو انہوں نے سنبھال لیا ہے. وہ اگر وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, اس نے باہر ڈاکٹر تو لگایا ہوا ہے, مگر وہ بی ڈی ایس نہیں ہے. تو آپ نے تو جو ہے بیچلر آف ڈینٹل سرجن سے ہی یہ کام کروانا ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ایم بی بی ایس اور دانتوں کے ڈاکٹر میں بہت فرق ہے. ایم بی بی ایس ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, بی ڈی ایس ڈاکٹر کی پڑھائی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کے کورسز الگ ہوتے ہیں, دانتوں سے کورس ہی الگ ہوتا ہے, وہ عام ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں. ہم جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, جیسے آپ کی تکلیف ہے, کوئی دانت میں تکلیف ہوئی, آپ کو چیک کر لیا, وقتی طور پہ دوا دے دیا, آرام آ گیا, اب آپ ڈینٹسٹ کو دکھائیں, ٹھیک ہے. اب ڈینٹسٹ کا کام ہے اس کی روٹ پہ پہنچنا. ڈینٹسٹ دیکھے گا اس کو حاجت کیا ہے. ڈینٹسٹ سے ڈاکٹر صاحب یہ دانت بھی بنواتا ہے نا. ہاں, تو بھائی صاحب یہ دانت جو ہوتے ہیں آج کل یہ بھی آ رہے ہیں, جرمنی کے بھی ہوتے ہیں, یو کے بھی ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی کوئی ڈاکٹر صاحب مدنی پھول یا آپ دے دیں مدنی پھول, پہچان کیسے ہو؟ پہچان تو خیر ہمیں وہی پہلے تو مستند ڈاکٹر کے پاس جب ہم جائیں گے جب ہی ہوگا, ورنہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر جو ہے پاکستانی بھی رکھے ہوئے ہیں, جرمنی کے بھی رکھے ہوئے ہیں, یو کے بھی رکھے ہوئے ہیں. پاکستانی کو گندا کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے,
اور جب ان سے کہا کہ بھائی کون سے پسند کریں گے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی سے کہا بھائی مجھے تو اٹلی والے یا جرمنی والے آپ مجھے لگا دیں. اب یہ اس طرح بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس میں آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ کا کلینک ہے جہاں پہ اکثریت لوگ سمجھدار لوگوں کی ہے, اور تو وہاں پہ اس قسم کی چیٹنگ کے چانسز کم ہوتے ہیں. وہاں پہ کیونکہ ایک اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں, آپ نے ایک پریزنٹیشن کی ہے نا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یار میں نے یہ دانت لگانا ہے, اوکے یہ دانت لگانا ہے کہ جی اس پہ اتنے ایکسپینس آ سکتے ہیں, واٹ ایور 20,000 روپے ایکسپینس آ سکتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ 20,000 یہ دے دے گا, تو وہ اس میں نہیں چینج کرے گا, وہ اس کو دے گا اسی حساب سے کہ یار اس کو اس کوالٹی کا میں نے 20,000 میں دینا. مطلب مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گا, مستند ڈاکٹر بالکل. اس میں بھی یہ ہے کہ بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ہے میں نے, وہ کہتے ہیں مجھے خود کہا انہوں نے کہ میں کسی بھی اپنے پیشنٹ کو اپنے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کو نہیں دیتا یہ, یعنی ایسا نہیں کہ میری غیر موجودگی میں کسی کا دانت نکال رہا ہے, کسی کا دانت لگا رہا ہے, یہ کام میں خود کرتا ہوں. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں بہت, اور جو ہے وہ ظاہر کہ دنیا خالی تو نہیں ہے ایسے لوگوں سے, مگر مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, یہ بات تو طے ہوئی ہے. اس میں ایک چیز اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ اگر ایسا آپ کو یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یار یہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں, تو آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں تو وہاں پہ ڈینٹل کالج بھی ہوتے ہیں. کسی بھی ڈینٹل کالج کے اندر وہاں پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کا بالکل مستند طریقے سے علاج ہوگا, اور وہاں پہ اسٹرلائزیشن بھی پراپر ہوگی, وہاں پہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن بھی دے دی جائے گی. اصل میں پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم رش بھاگتے ہیں, رش ہوگا, پریشانی ہوگی, پاری ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اس رش سے کیوں بھاگتے ہیں. اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کامران پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر کامران 500 روپے فیس لے رہے ہیں پرائیویٹ کی, اور ڈاکٹر کامران کے پاس 51واں نمبر آپ کا آیا ہے, تو آپ کو وہ 51 نمبر کے بعد ہی دیکھیں گے اور دیں گے بھی 500 روپے. لیکن ڈاکٹر کامران اگر کسی گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس 200 مریض ہیں, تو وہ 201 پہ ہی آپ کو دیکھیں گے, ایک نمبر بھی نہیں. انتظار یہاں پہ بھی کر رہے ہیں, انتظار وہاں پہ بھی کر رہے ہیں, فرق اتنا ہے پیسہ یہاں دے رہے ہیں آپ, لیکن یہاں آپ سوال بھی نہیں پوچھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی سوال نہیں پوچھ رہے ہیں. بہت ساری ہماری اپنی ذاتی ویکنیسز ہیں, کمزوریاں ہیں, بہت سے ڈاکٹر ہیں. اگر آپ نسخہ بیان کرنا چاہ رہے تھے آپ, وہ ضرور بتائیے ہمیں, خاص سیرہ راز والا تو نہیں ہے یہ. سب سے پہلے وہ ایک آخر میں کال آئی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ منہ میں جو ہے چھالے بھی ہیں. جی, تو اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 61 پر جو ہے 7 علاج موجود ہیں, جس میں سے ایک عرض کیے دیتا ہوں. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مٹھی بھر برگ حنا, یعنی جو مہندی کے پتے ہوتے ہیں, جی, یہ مٹھی بھر لے کر اس کو جو ہے پانی میں ابال لیا جائے, اور اس پانی سے دن میں 2-3 مرتبہ جیسے کلیاں وغیرہ کی جائیں تو انشاءاللہ عزوجل منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے. تو آخر میں یہ دانتوں کے جملہ امراض کے لیے بہترین لاجواب منجن, اس میں تقریباً 7 چیزیں ہیں. جی, سب سے پہلے جو ہے اسے کہتے ہیں کباب خندہ. کباب خندہ, جی, مسکراتا کباب, خندہ تو مسکراتا. جی, یہ جو ہے وہ کالی مرچ کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہیں, کباب خندہ. کباب خندہ, ٹھیک ہے. اس کی مقدار جو ہم نے استعمال کرنی ہے 25 گرام کباب خندہ. اس کے بعد دوسری چیز جو آپ پوچھ بھی رہے تھے, عقر قرحہ. عقر قرحہ, عقر قرحہ یہ دانتوں کے لیے بہت, یہ جو ڈاکٹر صاحب پین ہوتا ہے بعض لوگ لونگ رکھ لیتے ہیں نا, جی جی, اس سے اب وقت تو رات کو ہو گیا پین, بھائی کوئی دوائی بھی نہیں ہے, یہ اس وقت یہ فوری ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ رپلائی دے گا. یہ عقر قرحہ کی اگر ایک ڈالی چھوٹا سا یہ لے لیں, اور جس دانت میں درد ہو رہا ہے اس کے نیچے دبا لیں اس کو. اگر دبا لیں گے تو تھوڑی دیر کے اس کا لعاب نکلے گا نا جب, اور وہ دانتوں میں پھیل جائے گا, تو انشاءاللہ اسی وقت سکون پیدا ہو جائے گا. عقر قرحہ کتنا لینا ہے؟ جی, عقر قرحہ تقریباً 12 گرام. 12 گرام, 1 تولہ 12 گرام تقریباً 12 گرام. مگر اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 قسمیں آتی ہیں. ایک اچھی والی آتی ہے کہ یوں کہنے کہ اگر اچھی والی 400 روپے ہے, تو یہ دوسری جو ہے جو سادی والی ہوگی نارمل ہوگی تو وہ 100 روپے, 3 گنا تقریباً اس میں فرق ہوتا ہے. تو اس میں یہ پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے ڈنڈی آپ نے تھوڑی سی توڑ کے منہ میں چبائی, تو اس میں اگر یہ سستا والا ہوگا, ہلکا والا ہوگا, تو منہ میں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوگا. اور جس طرح لونگ منہ میں آدمی چباتا ہے تو فوری کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے, تیزی اس کی معلوم ہوتی ہے, مرچی کی تیزی محسوس ہوتی ہے. تو عقر قرحہ اگر اچھا والا ہوگا تو منہ میں اس کو جب چبائیں گے تو اس کی ایک تیزی سی محسوس ہوگی,
جس طرح کے تلخی محسوس ہوگی تو وہ اصل والا ہوتا ہے. اس میں تیسری چیز جو ہے وہ کالی مرچیں ہیں. اس کی مقدار بھی 12 گرام. یہ کالی مرچیں گھر میں استعمال میں آتی ہیں. تو اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے اسے کہتے ہیں تباشیر. جی تباشیر یہ کہتے ہیں کہ یہ بانس میں سے پیدا ہوتی ہے. جی جی تو اس کی مقدار بھی تقریباً 12 گرام. اچھی والی تباشیر لی جائے, تباشیر نقرہ بھی کہتے ہیں اسے, تو یہ اچھی والی استعمال کی جائے. اس کی مقدار بھی 12 گرام. اس کے بعد ایک چیز ہے مازو. مازو بے سراخ, تو اس کی مقدار بھی 12 گرام لی جائے گی. اور چھٹی چیز جو ہے سنگ جراحت. سنگ جراحت کہہ لیں یا سنگ جراحت کہہ لیں, اس کی مقدار جراحت کا پتھر. جی تو یوں کہہ لیں کہ یہ جو منجن یہ بنائیں گے آپ, تو یہ اس کی مقدار سب سے زیادہ ہے اس میں, اور 50 گرام اس کی مقدار ہوگی. تو آخر میں یعنی کہ سب چیزیں پیسنے کے بعد یہ بھی ساتھ میں پیس لیا جائے تو یہ پاؤڈر کسی شکل اختیار کر جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور آخری جو چیز ہے وہ ست پودینہ. ست پودینہ پیپر منٹ بھی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ ست پودینہ, تو اس کی مقدار 6 گرام. ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجیے. کباب خندہ 25 گرام, عقر قرحہ 12 گرام, کالی مرچ 12 گرام, تباشیر 12 گرام, مازو 12 گرام, سنگ جراحت 50 گرام اور ست پودینہ 6 گرام. تمام چیزیں اچھی طرح باریک کر لیجئے. منجن تیار ہے انشاءاللہ عز و جل. دانتوں کے درد, سوجن, پیپ, بدبو, دانتوں کا ہلنا, مسوڑوں کے امراض میں مفید ترین رہے گا. مگر اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس کو باریک کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی فائدہ مند ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دانتوں کے حوالے سے کافی معلومات جو ہیں وہ فراہم کی گئی. میں کچھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں شروع سے, کہ شروع میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اگر کھائیں گے کھانا تو چھوٹے لقمے اگر بنا کر ہم کھائیں اور چبا کر کھائیں, یعنی دانتوں کی حفاظت کا عمل ہمارے کھانے سے اس کا تعلق ہے کہ اگر ہم چبا کر کھائیں گے اور چبا کر کھانے کے بعد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن دانتوں کا کام دانت سے ہی لیں گے, ہاتھوں سے نہیں لیں گے, تو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے سے پہلے کا وضو کریں, کھانے کے بعد کا وضو کریں, یعنی کھانے سے پہلے 3 مرتبہ کلی کریں, کھانے کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں, تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی اب فائدہ ہوگا. پھر مسواک کے استعمال کے متعلق بھی کافی جو ہے وہ گفتگو ہوئی. تو مسواک کو صرف رسم مسواک نہ کی جائے اور جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے مسواک کی جائے گی, اس کے ریشے کاٹے جائیں گے یعنی جب وقت ضرورت, تو پھر اور جو انداز ہے مسواک کرنے کا یہاں بتایا گیا تھا اس انداز سے مسواک کی جائے گی. 5 نمازوں میں کریں گے انشاءاللہ الرحمن. کلی جب ہم کرتے ہیں جو ہے وضو میں, تو کلی کا انداز بھی اگر ہمارا درست ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن وہ ذرات جو دانتوں کی کھڑکیوں میں جمع ہو جاتے ہیں یا مسوڑوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن کلی سے دور ہو جائیں گے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اگر آپ پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ملائیں, بلڈ پریشر نہیں ہے, تو آپ رات سوتے وقت اگر اس پانی سے اپنے آپ کلی کر لیں آپ انشاءاللہ الرحمن, تو بہت سارے امراض آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے. اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو اسی پانی سے آپ تھوڑے سے گرم پانی سے اس میں جو نمک ملا کر غرغرے بھی کر لیں تو انشاءاللہ گلے کے امراض سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی. تو یہ بہت کچھ معلومات تھیں. پھر طبی نسخوں کے ساتھ ہمیں روحانی علاج بھی بتایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میں